السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق جنون کی چوتھی قسط۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ نو تھینک یو، آپ میری جان سے بھی بڑھ کر ہیں اور میری اصل مما بھی آپ ہیں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ مما نہیں کہتی، کیونکہ یہ پیاری سی لڑکی تو میری بہن لگتی ہیں۔ ویسے آپ اتنی پیاری ہیں تو آپ کا وہ گمنام ہیرو تو تباہی ہوگا۔ اب تو وہ باقاعدہ شرارت لیے تھی اور گل بھی دل کھول کر ہنسی تھی۔ یہی ہنسی تو وہ دل گل کے چہرے پر دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ہماری گڑیا کے آگے وہ بھی صفر ہوگا۔ سچ میں حورب، میری زندگی کو قابل رشک صرف تم نے بنایا ہے میرا بچہ۔ گل بے حد محبت لیے اس نازک سی گلابی حسن والی حورب کو کہہ رہی تھی، جو ڈارک پرپل سی شرٹ اور بہت کھلے گھیر والے وائٹ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو گھما کر جوڑا بنائے، ہر کسی آرٹیفیشل حسن سے عاری ہو کر بھی بے حد حسین تھی۔ اس کی نرم اور پیارے سے نقوش بالکل روئی جیسے تھے، تب بھی وہ اس کا نام اس کی گلال رنگت پر حورب رکھا گیا تھا۔ ایک بار پھر دونوں لپٹ کر الگ ہوئی مسکرائی تھیں۔ چلیں اب آپ فریش ہو جائیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں، پھر ہم گھومنے جائیں گے۔ آج کا دن مجھے دنیا سے دینا ہے آپ نے، پھر کل سے آپ کو جاب کی اجازت۔ بڑی ہی شرارتی انداز میں وہ سخاوت کا اعلان کیے مسکرائی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جیسی میری گڑیا کہے۔ گل بھی دل گیر سی ہنسی دیے راضی برضا ہوئے مسکراہٹ جاری رکھے بولتی جا رہی تھی۔ شہرام میری جان، اٹھ جاؤ، اب آفس نہیں جانا کیا؟ سارا نہایت فکر مندی سے کمرے میں آئی تو کمرے کی سلجھی حالت الجھی ہوئی دیکھ کر ہلکی سی خفا ہوئی تھی۔ بیڈ پر جا بجا فائلز دھری تھی اور لیپ ٹاپ بھی کھلا پڑا تھا۔ کل نیمل کا رویہ اسے اچھا خاصا غصہ دلا چکا تھا۔ محترمہ منہ پر بازو دھرے صوفے پر سو رہے تھے۔ لو جی، بیڈ سے اور کام سے کیا ناراضگی محترم کھڑوس شہرام ملک صاحب۔ مگر پھر اپنے معصوم سے سوئے چاند کو ہلکی سی مسکراہٹ سے دیکھتے سارا کھڑکی سے پردے ہٹائے موڑی تو وہ کمرے میں سورج کی چپتی روشنی نے شہرام ملک کے چہرے پر ناگوار سا تاثر لایا تھا۔ صوفے کی نیند موصوف کی نیند ڈائریکٹ خلل جو پڑ گیا چکا تھا، وہ آنکھیں کھول چکا تھا۔ سارا اب اس کے بیڈ سے فائلیں اٹھائے انہیں ٹیبل پر دھر رہی تھی۔ الجھے شہزادے صاحب خمار بھری سنجیدگی لیے اٹھ بیٹھے تھے۔ سارا قریب آئی تو ایک مسکرائی نظر اپنے لاڈلے پر ڈالی، جو سو کر اٹھتا ہوا مزید پیارا اور معصوم لگ رہا تھا۔ پیارا تو تھا، البتہ معصوم پر سوچنا پڑے گا۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ اب فیور کیسا ہے؟ نہیں، آج تو بالکل ٹھیک ہے میرا شہزادہ، چلو اٹھو جاؤ۔ بہت پیار سے وہ سارا کا ہاتھ پکڑے ان کی فکر میں ہلکان صورت تھامے مسکرایا تھا۔ وہ بھی پہلے اس سے فکر سے پوچھتی بولی اور پھر اس کا ماتھا دیکھ کر تھوڑی مطمئن ہو گئی، کیونکہ اب بخار ختم ہو چکا تھا۔ جی ماما ٹھیک ہوں، اب رات یوں ہی لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی تھی۔ دوسرا نیمل پر غصہ بھی تھا۔ آخری بات پر سارا کے چہرے کا رنگ بھی بدلا تھا۔ سمجھ گئی تھی کہ نیمل نے پھر سے شہرام کا دماغ گھمایا ہوگا۔ چھوڑو نا، کیوں خواہ سیریس ہو جاتے ہو؟ کزن ہو دونوں، تمہیں تو اس کی عادت کا پتہ ہے نا، درگزر کیا کرو۔ سارا کی لاپرواہی پر وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح منہ لٹکائے چپ سا ہو گیا تھا، جو اس کی عادت کے ایک دم مخالف تھا، مگر سارا کو ہمیشہ وہ قابل عزت درجہ دیتا تھا تو ان کی بات بھی سمجھ لیتا تھا۔ وہ مجھے اریٹیٹ کرتی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ میرا غصہ کیسا ہے۔ کسی دن کچھ سنا دیا اس کو تو خواہ گھر کا ماحول خراب ہوگا، اور ویسے بھی لڑکیاں اتنی فرینک اچھی نہیں لگتی۔ شہرام کی قابل غور بات پر سارا بھی 100% متفق تھی۔ صاحبزادے بہت سیانے اور میچیور بات کہہ گئے تھے۔ اب کچھ کہے نا تو بس خاموشی سے سن لینا۔ کوئی بات نہیں، میں نہیں چاہتی کہ سرمد بھائی یا سبین بھابھی کو پتہ چلے، خواہ ان کا دل میلا ہوگا۔ تم تو میرے اچھے بیٹے ہو نا، کبھی ایسا مت سوچ کہنا جو تمہارے بابا کے لیے مشکل بنے۔ اور ہر بار کی طرح آج بھی سارا نے نرمی برتتے ہدایت کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں احسن بزنس اور گھر دونوں میں ثانوی پوزیشن ہے۔ وہ تبھی ڈرتی تھیں آپ کی یہی باتیں مجھے کچھ ایکشن لینے نہیں دیتی، ورنہ ایک دن میں اس کا دماغ سیٹ کر سکتا ہوں۔ آپ کو میرے ہوتے ہوئے کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں۔ خیر آپ فکر مت کریں، میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا۔ شہرام کے تیش میں کہی بات پر اب کی بار سارا کے چہرے پر ایک پراسرار سی سنجیدگی اور سناٹا چھایا تھا، جیسے کوئی گہرا راز تھا، کوئی پوشیدہ سی کہانی تھی، مگر ابھی کئی پردے کھلنے باقی تھے۔ آخر احسن اور سارا کس وجہ سے سرمد سے دبے ہوئے تھے؟ اچھا نا، خیر تم جاؤ فریش ہو کر، اور خواہ غصہ مت کیا کرو۔ اگر کل کو نیمل خدا نخواستہ تمہاری بیوی بن گئی تو؟ سارا کی یہ بات سن کر شہرام بھی حیرت زدہ سے خفگی لیے سارا کو پتھرایا ہوا دیکھ رہا تھا، جو ایک دم
الجھ سی گئی تھیں، یعنی وہ سب امکان پہلے سے سوچے بیٹھی تھی۔ شہرام اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے بے قراری اور غصے سے اٹھ کر رخ پھیر چکا تھا۔ ماتھے کی رگیں تو غصے کے ضبط کرنے سے تن جاتی تھیں اور منہ سرخی مائل ہو کر مزید غضبناک ہو جاتا تھا۔ ایسا ہونا تو دور، ایسا سوچنا بھی ناممکن ہے میرے لیے۔ آپ کو کہا ہے نا کہ مجھے اس سے خواب میں بھی مت جوڑا کریں۔ وہ فارس کی محبت ہے، میرے فارس کی، اور میں نہیں چاہتا ایسا سوچ کر بھی آپ فارس کے لیے مجھے برا فیل کروائیں۔ یہ بات اگر فارس کو پتہ چلی نیمل میرے پیچھے پڑی ہے تو میرا شہزادہ تو بے حال ہو جائے گا۔ آپ دعا کیا کریں نیمل کو فارس سے محبت ہو جائے۔ میرے لیے تو نیمل صرف بہن ہے اور بہن ہی رہے گی۔ شہرام ہر بار کی طرح آج بھی بہت ضبط سے اپنے غصے پر قابو پائے جتاتے بولا تھا، مگر سارا کے پراسرار چہرہ بجھا ہوا تھا۔ وہ خوف زدہ سی تھی۔ میں تو پل پل دعا کرتی ہوں اچھا چھوڑو اس فضول بحث کو، آ جاؤ نیچے۔ ہلکی سی مطمئن مسکراہٹ وہ چہرے پر گھسیٹ کر لائی تھی۔ اس کا چہرہ تھپتھپائے باہر نکل گئی تھی اور باقی کا غصہ نکالے ایک تلخ نظر اس کو جاتا دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پیشانی مزید تن کر رگ واضح ہو رہی تھی، بے چینی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے فارس سے بات کرنی ہوگی، اس سے پہلے یہ سب لوگ مجھے اور نیمل کو جوڑ دیں۔ مجھے حورب خاور کے بارے میں سنجیدہ ہونا ہوگا۔ ہاں، اب حقیقت پسندی کا وقت ہے شہرام ملک، اور تمہیں اپنے تمام ڈر نکال باہر کرنے ہوں گے۔ الماری سے ٹاول نکالتے وہ گہری سوچ میں غرق تھا اور پھر فیصلہ کن انداز میں ایک نظر خود پر ڈالتا فریش ہونے واش روم میں گھس گیا۔ آج کا سارا دن حورب اور گل نے خوب مزے سے گزارا تھا۔ گل بھی کل سے پراسرار پراپر جاب اسٹارٹ کرنے والی تھی۔ آج کا ہر لمحہ وہ صرف حورب کے نام کرنا چاہتی تھی۔ دونوں نے دن کا کھانا بھی ساتھ ریسٹورنٹ میں کھایا، اس کے بعد پارک جا کر جھولے بھی لیے اور حورب نے گل کو بھی ساتھ ہی جھولے دلوائے۔ پھر دونوں نے خوب ساری شاپنگ بھی کی، شام کو آتے ہوئے آئس کریم بھی کھائی تھی۔ گویا ان کا آج کا دن واقعی حورب کے لیے عید جیسا ہی تھا۔ تقریباً شام کے 7 بجے تک وہ دونوں تھک ہار کر واپس لوٹی تھی۔ گل نے تو سمرا کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، مگر وہ رکھائی سے منع کر چکی تھی۔ خواہ مخواہ انہیں کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ویسے بھی سمرا بہت خطرناک ارادے کر چکی تھی حورب کی شادی کرنے کو، اور اب بس اس پر عمل درآمد باقی تھا، جو بہت فوری ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اف، آج تو تھک گئے ہم۔ ہائے، پر مزہ بہت آیا۔ مما، آپ نے کیوں مس کر دیا؟ سچی آپ نے بہت آج میں نے بوٹ والا جھولا لے کر فریش ہو جانا تھا۔ حورب کی خوشی تو اس کے روم میں آج چھلک رہی تھی، کیوں نہ چھلکتی؟ آخر آج اس نے اپنا سارا دن اپنی من پسند چاہت کے مطابق جو گزارا تھا، اور جس میں گل کا ساتھ تو 4 چاند لگا گیا تھا۔ وہ چاروں ہی لاؤنج میں شام کی چائے پینے میں مگن تھے۔ خاور تو باقاعدہ مسکان لیے دونوں کو مسکراتا دیکھ کر خوش تھے، جبکہ سمرا ہلکی سی سنجیدہ بھی تھی۔ توبہ ہے، اتنا خوفناک ہوتا ہے وہ! تم دونوں کو یہ اوٹ پٹانگ کام مبارک ہو۔ سمرا کا برا سا منہ بنا کر دیکھ کر اب وہ تینوں ہی ہنسے، جبکہ گل ہمیشہ بہت دھیما سا سویٹ سا مسکرائی تھی۔ بہت ہی گریسفل اور اعتدال پسند سی گل کی مسکراہٹ لگتی تھی نامکمل سی۔ کیوں بیگم، جوانی کے دن بھول گئی ہو کیا؟ وہ جب ہم نے ساتھ لیا تھا جھولا؟ ہاں ہاں، رنگ لال ہو گیا تھا تمہاری مما کا۔ ہلکا سا کہکا لگایا خاور بھی ہلکی پھلکی شرارت لیے سمرا کو بھی ہنسانے میں کامیاب تھے۔ پرانے دن یاد آنے پر وہ بھی شرمیلا سا ہنس دی تھی۔ ہاں ہاں، صدقے جاؤں، حورب بھی بتیسی نکالے کھلکھلائی تھی۔ ہاں نا، اور پھر خوب مزہ کیا میری گڑیا نے۔ دیکھو تمہارے آنے سے یہ کیسی نکھر گئی ہے، اور سچ پوچھو تو ہم بھی بہت خوش ہیں۔ اب ہوئی ہے ایک فیملی مکمل۔ خاور تو گل سے بھی بالکل حورب کی طرح پیار کرتے تھے، بہت نازک سی لاڈلی بہن تھی ان کی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد خاور نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، لیکن ان کے لیے تو جیسے حورب تھی ویسے ہی گل تھی۔ ہاں ہاں، بس اب سالار بھی مل جائے تو مکمل ترین فیملی ہو جائے گی۔ ہلکی سی اداسی ان تینوں کے چہرے پر تھی، البتہ سمرا کے چہرے پر سنجیدگی کا سخت راج تھا۔ حورب کا سالار کو لے کر اتنا ٹچی ہونا انہیں ہمیشہ سے برا لگتا تھا۔ ان کے نزدیک سالار سے محبت ایک خلائی شے کے آرزو کرنے کے مترادف تھی، اور وہ اسی وجہ سے اب حورب کی جلد از جلد شادی کروا کے اسے گل اور سالار سے حورب کی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اینڈ ہم نے بہت سارا انجوائے کیا، شاپنگ کی، کیفیٹیریا گئے، دن کو کھانا بھی کھایا اور آئس کریم بھی۔ اگلے ہی لمحے سب کو سنجیدہ اداس دیکھ کر وہ دوبارہ سے چہکتی ہوئی بولی تھی، واہ بھائی، تھکا دیا ہے تو اس نے تمہیں، تھوڑا آرام کر لو۔ اب تو گل کی تھوڑی فکر خاور کو بھی تھی، مگر وہ حورب کے ساتھ لگائے فریش سا مسکراتی تھی۔ نہیں بھائی، میری ساری تھکاوٹ تو اسے دیکھتے ہی دور ہو جاتی ہے۔ گل تو حورب کے لیے سراپا محبت تھی، نہ صرف بلکہ گل کا لہجہ تک حورب کے لیے دل فریب اور چاہت سے بھرا ہوتا تھا۔ اور ڈیڈ
ویسے بھی میں نے آپ ہی کو تھکنے ہی نہیں دیا، بہت ریلیکس رکھا خاور کی اس کی ہلکی کان ہوتی فکر ہمیں اس بات پر اب حورب بھی دفاع کرنے کے کو میدان میں اتری تھی۔ بالکل، چلو یہ سب شاپنگ بیگز روم میں رکھو اور ہم سب کو چائے بنا کر دو اب تو، گل نے کہا، اور اگلے ہی لمحے خاور اور سمرا بھی دانت نکال چکے تھے۔ گل بھی ہنستی ہوئی حورب کی آنکھیں نکالتی دیکھ رہی تھی۔ چائے؟ میں؟ حورب تو اب سچی والا کرنٹ لگا تھا۔ کیا کہہ دیا تھا گل نے بیچاری کو، جس نے آج تک کچن کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ خود گل اور سمرا بھی اچھی کوک تھیں اور ایک حورب تھی جس کو انڈا بوائل کرنا تک نہیں آتا تھا۔ یہ بنائے گی چائے؟ سمرا نے ہنسی دبائے کہا، جس پر حورب کی معصومیت قابل نظارہ طور پر منظر عام پر آئی تھی۔ کیوں بھائی؟ اب تو گل بھی سب کے تاثرات دیکھ کر حیرت سے ہنس ہی دی تھی اور حورب کا معصوم منہ تو دیکھنے کے مزید قابل ہو رہا تھا۔ وہ مجھے نا چائے نہیں بنانی آتی، لیکن میں سیکھ لوں گی، آپ مجھے سکھائیں گی نا؟ اس فرمائش پر تو سمرا کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ چلو کسی بہانے تو ان کی نکمی صاحبزادی کو کچن کے کام کرنے کا شوق ہوا تھا، اور گل تو فوراً سے اپنا ہاتھ بڑھائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی چائے کا کیا، سب کچھ سکھاؤں گی، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کیا؟ چلیں جی، آج سے طے ہوا کہ ایک روز حورب کو بھابھی کلاس دیں گی، ایک دن میں تمہیں سپر شیف بنا دیں گے ہم مل کر۔ ہائے، اب تو حورب کی پرجوشی بھی قابل دید تھی، وہ دونوں ہی اب کچن کی سمت روانہ ہو چکی تھیں۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے دونوں کو۔ حورب کو تو خاور تو دل فریب مسکراہٹ لیے دونوں کی نظر اتارتے بولے تھے، جبکہ اب پھر سے سمرا کی مسکراہٹ بھی غائب ہو کر سنجیدگی اور گہری سوچ میں بدل چکی تھی۔ کہاں ہے تو کمینے؟ صبح سے تیرے فون پر میسج چھوڑا ہے آ کر مل مجھ سے، ویسے تو جان نہیں چھوڑتا میری جونک کہیں کا، اور اب پتہ نہیں کہاں دفعہ ہے۔ شہرام سخت غصہ اور جھنجھلاہٹ لیے لان میں بے قراری سے ٹہلتے ہوئے کال پر فارس کی درگت بنا رہا تھا، جو اپنے روم میں سوٹ کیس کی زیب بند کیے دانت نکالے ہنس رہا تھا، اور فارس کی ہنسی اس وقت شہرام کو زہر لگ رہی تھی۔ پر یہ تو اصول فطرت ہے کہ فارس صاحب کچھ بھی ہو جائے شہرام سے ذلیل ہونے میں کمال کا لطف پاتے تھے۔ اف ظالم کھڑوس آدم ذات کہیں کے، کیوں کوئلہ چبا رہا ہے یار؟ میں بہت برا پھنس گیا ہوں، 2 ہفتے کے لیے مجھے ملیشیا جانا پڑ رہا ہے، بس 10 منٹ میں نکل رہا ہوں۔ اور اس اچانک کی روانگی پر تو شہرام بھی غصے کی جگہ چہرے پر مایوسی لائے کرسی پر شوق سا ہو کر بیٹھا تھا، اور مجھ سے ملے بغیر دفع ہو رہا ہے۔ شہرام، شرم نہیں آتی تجھے؟ شہرام کے غصے میں کہی بات اب فارس کے رشک میں مبتلا کیے ہنسی دے چکی تھی۔ موصوف دل فریب سا تاثر لیے بیڈ پر گر چکے تھے۔ کیوں میں؟ شہرام، محبوبہ مجھے میں کرے گی کیا ہی یار، قسم سے ابا جان نے 2 دن سے جان کا پھندا ڈالا رکھا ہے، اکلوتا لاڈلا جینیس بچہ ہونا بھی عذاب ہی ہے، اور ابھی آدھے گھنٹے پہلے آفس سے آیا ہوں، کھانا بھی نہیں کھایا، فریش ہو کر اب بس پیکنگ کر رہا ہوں، وہاں پہنچتے ہی میٹنگ ہے۔ تو بتا کیا ہوا، سب سیٹ ہے؟ خیریت ہے نا؟ اتنی بے بسی کس لیے ہے میری جان؟ اور فارس صاحب بھی شرارت تو کبھی رونی صورت بنائے سارا قصہ گوش گدار کر چکے تھے، اور دوسری طرف تو 2 ہفتے کی اس طویل انتظار نے شہرام ملک کا چہرہ مزید تاریک کر دیا تھا۔ وہ تو جلد از جلد یہ سب فارس سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، یہاں تو یہ صورتحال تھی، ایک دن کا انتظار بھی مشکل تھا۔ ہو کے آجا، پھر بات کریں گے، جلدی کام ختم کر کے آنے کی کوشش کرنا، اینڈ یس آئی مس یو۔ شہرام ملک کے چہرے پر اب بس فکر اور سنجیدگی تھی، دوسری طرف بھی اب تشویش سے ابھر چکی تھی، مگر مس یو والی بات پر فارس منہ پر دنیا جہاں کی شریر لہر لا چکا تھا۔ یا اللہ خیر، یہ آج سورج مغرب سے تو نہیں نکلا تھا؟ اوہ، تو شہرام ملک ہی ہے نا میری جان؟ یہ میں فارس ہوں، حورب خاور نہیں ہوں۔ ہاں ہاں، قربان جاؤں میں تیری سڑی محبت کے سڑے اظہار پر۔ مس یو ٹو میری جانو محبوبہ۔ اس فارس کو تو بس موقع ملنے چاہیے تھا پھیلنے کا، فوراً سے بتیسی نکالے شوخی سے وہ اپنی شرارتی آنکھیں گھمائے ہنسا تھا، دوسری طرف بھی تنی ہوئی سنجیدگی ہٹ کر مسکان کے رنگ پکڑ چکی تھی۔ بکواس کرا لو بس، تجھ سے ہو گیا تیرا 3rd کلاس چھیڑنا شروع، جا اب خیال رکھ اپنا، بائے۔ شہرام کی محبت کا یہی انوکھا اظہار تھا جو فارس کی جان تھا۔ ہائے شہرام ملک، تو کتنا پیارا ہے نا؟ ہائے ہائے ظالم، کیوں سسپینس میں ڈال کر جان لے رہا ہے؟ کوئی ہنٹ تو دے دے یار، تجھے پتا ہے نا میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے جب تک معاملے کی تہہ تک چھلانگ نہ لگا لوں۔ دیکھ، اگر کوئی سیریس ایشو ہے تو میں ٹرپ کینسل کر دیتا ہوں۔ اب تو شہرام بھی حیرت سے اپنے سر پکڑ چکا تھا، یہ بندہ اس کے لیے اپنے ڈیڈ کے بزنس کا دیوالیہ کرنے کے چکر میں تھا۔ رش تو آیا پر فارس پر بے شمار پیار سمیٹ آیا تھا۔ نہیں نہیں، تو جا، ایسا کچھ سیریس نہیں ہے، باقی ملتے ہیں پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ فوراً سے اسے کہتے وہ فون بند کر گیا تھا، اس سے پہلے کہ فارس واقعی بزنس ٹرپ کینسل کر کے نازل ہو آتا۔ فارس کو بھی کچھ اطمینان ہوا تھا، مگر اس کا تجسس ویسا ہی تھا۔ فون بند کیے شہرام پھر سے سنجیدہ ہو چکا تھا، بالکل عین اوپر کھڑی نیول ہاتھ میں مگ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاف وائٹ شرٹ اور بلو جینز پہنے، بالوں میں ہاتھ پھیرے اب وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بہت جلد تم میرے ہو جاؤ گے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں تم کو کتنا چاہتی ہوں، تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ ہی تو نیمل کو امپریس کرتا ہے، اور اوپر سے ظالم قسم کے ہینڈسم بھی ہو۔
خود بتاؤ کوئی کیوں کر تم سے محبت نہ کرے، کیوں کر تمہاری خواہش نہ کرے. یو آر اونلی مائن. شہرام ملک. جیت کی خماری نیمل کی آنکھوں کو چمکا چکی تھی. نیمل کے چہرے پر اب کی بار بہت مضاحکہ خیز ہنسی تھی ابھری تھی، اور نظریں تو یوں شہرام پر تھی جیسے اس کے اندر تک گڑ جائیں گی. اگلے دن کئی بھلے گل اپنی جاب میں بزی رہی تھی، مگر راتوں کو حورب کی تنہائی ضرور دور ہو گئی تھی. گل اپنی سارا فری وقت حورب کو دیتی تھی. اس 1.5 ہفتے میں حورب نے خاصی چیزیں بنانی سیکھ لی تھی، جن میں آملیٹ، دال، چائے، کافی، سادہ سالن شامل تھا. خود حورب کو گل کے ساتھ کچن میں بہت مزہ آتا تھا. سمرا تو گل کے اس پہلے نیک کام پر راضی لگی تھی. اسی بہانے حورب کچھ سیکھ رہی تھی جو ان کے لیے اچھی بات تھی. دوسری طرف شہرام ملک کے وہ دن بہت بے چین اور بے قراری ہی گزرے تھے. موصوف کی راتوں کی نیند اور دن کا چین ہوا ہو رہا تھا. محبت کے اس طلسمی شہزادے پر اپنی پوری آب و تاب سے نازل ہو رہی تھی. اور پھر سرمد ملک نے 1.5 ہفتے بعد رات کھانے کی میز پر ایک نیا شوشہ چھوڑ کر سب کو حیران کر دیا تھا. میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہم باقی بچوں کے فرض بھی نبھا دیں اور فہد اور شہرام کی شادی ہو جانی چاہیے. ماشاءاللہ سے دونوں جوان ہیں اور خود مختار ہیں. کیا خیال ہے تم سب کا؟ سرمد کی بات پر سب ہی مسکرائے تھے سوائے سارا کے، جن کو یہ بات خطرے کی گھنٹی ہی لگی تھی. سر پر نازل ہوتی کوئی بہت بڑی مشکل. یہ تو بہت اچھا خیال ہے بھائی صاحب. احسن کے چہرے پر بھی خوشی سی تھی. کھانے پر شہرام کے علاوہ سب موجود تھے. نیمل تو خاص طور پر متوجہ سی تھی. آج تو گویا اس کے دل کی مراد بر آنے والی تھی. بالکل بھائی، نیک کام ویسے بھی دیر کیسی. کیوں بھائی فہد؟ سرمد کی بات پر فہد بھی ہلکی سی فرمانبرداری لیے سر ہلا رہا تھا، جبکہ سارا کی چھٹی حصوں سے خوفزدہ کر رہی تھی. تو بھائی پھر خواتین کو لگا دیں لڑکیاں ڈھونڈنے پر. مسکان پھیلائے احسن ہلکی سی شرارت لیے بولے تھے، جس پر سرمد بڑا دل فریب مسکرائے تھے. مطلب کے لیے ایسے لوگ کمال کے خوش مزاج ہو جاتے ہیں کہ بندہ بس ان کو دیکھ کر ہی پرسکون ہو جائے، مگر دل کے اندر کیا برائی پل رہی ہے یہ تو کوئی نہیں جان پاتا. اس کی ضرورت نہیں. دراصل فہد کے لیے میں اپنے دوست محسن نیازی کی بیٹی کا سوچ رہا ہوں. ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے. اور شہرام کے لیے اپنی نیمل سے اچھی چوائس کیا ہوگی بھلا؟ سرمد کے کہنے کی دیر تھی کہ نیمل بی بی وہ شرم و ادا دکھاتی ہوئی بھاگی تھی کہ ہر منظر اس بہترین اداکاری پر ہنسی دبا چکا تھا. یہ ادا، شرم اور لاش تو نیمل کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا، مگر اب شرمیلی ہونے کے تھوڑا ڈرامہ تو بنتا تھا. اس بات پر باقی سب تو متفقہ طور پر مسکرا رہے تھے، مگر سارا کے چہرے پر اندھیرا ضرور پھیل چکا تھا. یہ تو اچھا ہوا کہ شہرام موجود نہ تھا، ورنہ یہاں ہنگامہ ضرور برپا ہو چکا ہوتا. احسن بھی خوشگوار حیرت میں تھے، کیونکہ وہ شہرام کی نیمل کو لے کر ناپسندیدگی سے واقف نہیں تھے. تو کیا خیال ہے تم دونوں کا؟ شہرام کے لیے میری نیمل ٹھیک ہے نا؟ سرمد اب ہلکی سی سنجیدگی لیے احسن اور سارا کی جانب متوجہ تھے. وہ سارا کے چہرے کے تنے تاثرات دیکھ کر ٹھٹک چکے تھے. جی بھائی، بھلا اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ مگر بچوں کی مرضی اہم ہے. اگر دونوں بچے راضی ہیں تو بھلا ہمیں کیا اعتراض؟ احسن بھی اب کی بار ذرا سنجیدہ تھے، مگر سرمد کی گہری نظریں انہی کے تعقب کر رہی تھی. سارا نے احسن کو یوں دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں. راضی ہو جائیں گے، ناٹ اے بگ ڈیل. نیمل تو رضامند ہے. باقی شہرام کو تم دونوں سمجھا دینا، مجھے نہیں لگتا اسے بھی کوئی اعتراض ہوگا. سرمد دبے لفظوں میں ان کو جتا رہے تھے کہ ہر صورت شہرام کو شادی نیمل سے ہی ہوگی، جس پر اب سارا کے ساتھ ساتھ احسن بھی گہری تشویش میں مبتلا دکھائی دیے تھے. البتہ سمین کے چہرے پر بھی ہلکا سا اطمینان سا تھا. کل میں نے رشتے کرانے والی کو بلایا ہے حورب کے لیے، بس اب اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں. اچھا ہے وقت سے بیٹی گھر کی ہو جائے. سمرا رات آئینے کے سامنے بلیک نائٹ ڈریس پہنے ہاتھوں پر موئسچرائزر لگائے ایک نیا انکشاف کرتے ہوئے بولی تھی. خاور تو ایک لمحے کو ساکت ہو گئے تھے. بیگم صاحبہ کیوں آپ اس قدر ہتھیلی پر سو جما رہی ہیں؟ یہاں آؤ ذرا. ہلکی سی خوشگواری لیے اب وہ اپنا ہاتھ بڑھائے بولے تو سمرا بھی سنجیدگی سے ان کا ہاتھ تھامے بالکل روبرو بیٹھ چکی تھی. وہ بھی اپنی کتاب سائٹ پر دھرے اب پورے انہماک سے متوجہ تھے. خیر ہے، 23 سال کی ہو گئی ہے حورب. جانتے ہیں نا میری شادی 19 میں ہو گئی تھی. بس اب میں مزید دیر نہیں کر سکتی. سمرا کے چہرے کی اداسی انہیں بھی فکرمند سا کر چکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دیے تھے. تمہاری بات بالکل صحیح ہے، مگر دراصل میں حورب کے لیے کچھ سوچ رہا ہوں. دعا کرو کہ اللہ کوئی وسیلہ بنا دے. ابھی تم کل رشتے والی کو منع کر دو. خاور بھی کسی گہری سوچ میں غرق ہوتے بولے تھے، جبکہ سمرا ضرور تجسس اور حیرانگی لیے ان کو دیکھ رہی تھی. کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ مت کہیے گا کہ آپ بھی اپنی صاحبزادی کی طرح سالار کے منتظر ہیں. سالار کے آنے
آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ خواہ کی آس میں بندھے اب تو مدت ہو چلی ہے، میں ایسے کسی پاگل پن کے نہ حق میں ہوں، نہ ایسا کرنے دوں گی۔ سمرا تو بنا سنے ہی بس اپنا فیصلہ سنائے چہرے پر سختی لا چکی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے سمرا، مجھے حورب کے لیے شہرام ملک پسند آیا ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ بیٹی کا باپ ہو کے کیسے یہ خواہش ان تک پہنچاؤں۔ اپنی حورب کے لیے میں نے ہمیشہ شہرام جیسا ہمسفر ہی سوچا تھا۔ بس دعا کرو تم کہ کسی طرح یہ رشتہ ہو جائے، اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے۔ خاور حسین نے اپنے والہانہ خواہش کا اظہار کر ہی دیا تھا، جس پر سمرا کے چہرے پر بھی رش زدہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ خود اس گریسفل سے شہرام ملک سے کافی متاثر ہوئی تھیں۔ ایسا ہو جائے تو یہ بہترین ہے، خاور بہت ہی پیارا بچہ ہے اور کتنا ڈیسنٹ ہے۔ اپنی پگلی حورب کو ایسے ہی صابر شاکر دولہا ملنا چاہیے۔ کتنی خوش فہمی تھی کہ وہ بچہ صابر شاکر ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ شہرام ملک کون سی بلا کا نام ہے۔ سمرا تو خاور سے بھی زیادہ رضامند تھی، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں تھا۔ وہ خود اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے تھے، بس اس لیے ذرا الجھن میں تھے۔ بالکل، اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ بہترین وسیلہ بنانے والا ہے۔ خاور حسین پھر بھی پر امید تھے۔ اب اس کے بعد تو سمرا بھی پل پل یہی دعا کرنے والی تھی، اور ممکن تھا یہ دعا سن بھی لی جاتی۔ واٹ نیمل اور میری شادی سارا اور احسن اب رات شہرام کو بتا رہے تھے، جس پر اس کے چہرے پر بے انتہا سخت خفگی اور ناراضگی تھی، جو غضبناک طیش کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ سارا تو شہرام کو ایسے ہی تاثر امید کر رہی تھی، جبکہ احسن کے لیے شہرام کے چہرے کا غصہ نیا تھا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے سرمد بھائی نے فیصلہ سنایا ہے، تم اس قدر شوق کیوں ہو؟ احسن اس کا کندھا پکڑے بولے تھے، اور ابھی تک وہ ہر معاملے سے لا علم تھے۔ اور شہرام نے ایک تلخ نظر سارا پر ڈالی اور پھر احسن پر۔ ایسا ناممکن ہے، وہ کیسے بنا مجھ سے پوچھے فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ یہ حق میں نے صرف آپ دونوں کو دے رکھا ہے، میں نیمل سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فار گاڈ سیک، شی از لائک مائی سسٹر۔ آپ دونوں پہلی فرصت میں انہیں منع کر دیں۔ شہرام کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دیتا، اور شہرام کی ایسی غصیلی بات سن کر احسن کے چہرے پر اندھیرا پھیلا تھا، اور وہ صوفے کا سہارا لیے بیٹھ گئے تھے۔ چہرے پر افسردگی سی اود آئی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا۔ وہ دونوں ہی احسن کے چہرے پر واضح پریشانی دیکھ سکتے تھے۔ سارا تو جانتی تھی، مگر اب شہرام کو ان کے چہرے کی یہ الجھن ذرا گوارا نہیں تھی۔ ڈر کس بات کا ڈر ہے آپ کو ڈیڈ؟ آخر کیوں آپ تایا جان کے آگے دبے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ یہ بات سنتے ہی انکار نہیں کیا؟ آج آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ شہرام بھی چہرے پر جھنجھلاہٹ لیے بے قراری سے بے چینی سے ان کے پاس ساتھ ہی بیٹھ چکا تھا، جبکہ سارا بھی اب اداسی سامنے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بڑے ہیں، میں انہیں کیسے انکار کروں گا؟ کیا سوچیں گے وہ؟ شہرام ایک بار پھر نظر ثانی تو کر کے دیکھو، نیمل بھلے بولڈ ہے، تمہاری تھوڑی موڈی ہے، پر خاندان کی بچی ہے، ممکن ہے کہ شادی کے بعد وہ سنبھل جائے۔ احسن کی بات پر شہرام کو باقاعدہ غضبناک جھرجھری آئی تھی۔ یہ کیا بات کہہ رہے تھے احسن؟ دماغ تو اس کا پہلے ہی گھوم چکا تھا۔ ڈیڈ، آپ اس ایک ذرا سے انکار سے یوں ہلکان ہو رہے ہیں؟ ایسا ہے تو میں خود بات کر لوں گا تایا جان سے، لیکن ایک بات آپ سن لیں، اگر نیمل اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تب بھی وہ شہرام ملک کو ناقابل قبول ہے۔ شہرام نے غصے سے بھرپور ضبط کیے ایک نظر سارا کو دیکھا اور پھر احسن کو کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم مت کرنا کوئی بات، ہم کر لیں گے۔ دیکھو شہرام، وہ بڑے ہیں اور بڑوں سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تم بے فکر رہو، تمہاری مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوگا، جاؤ سو جاؤ جا کے۔ سارا خود سے اس کے غصے سے دہکتا چہرہ تھامے بولی تو وہ خفگی سے سر میں ہاتھ پھیرے شکایتی نظر سے دیکھتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ سارا اب احسن کے ساتھ آ کر ان کے ہاتھ پکڑے روبرو بیٹھی تھی۔ کوئی تو وجہ تھی کہ احسن کے چہرے پر بے حد تاریکی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ احسن، ایک انکار ہی تو کرنا ہے۔ سارا کی ہلکان سی آواز پر وہ انہیں سر اٹھائے بہت الجھن میں دیکھ رہے تھے۔ ڈرتا ہوں کہ اس انکار سے ماضی کی دبی چنگاریاں یوں ہوا نہ مل جائے۔ ایسا ہوا تو سب تباہ ہو جائے گا۔ تم جانتی ہو نا، شہرام کی زندگی آج بھی خطرے میں ہے۔ اس پر اسرار ذکر پر دونوں کے چہرے پر خطرناک تکلیف سی ابھری تھی۔ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ وعدہ کر چکے ہیں۔ آپ خدارا اس قدر ہلکان مت ہو، شہرام کی مرضی ہم اہم ہے۔ احسن، سارا نے ان کے چہرے پر ہاتھ دھرے افسردگی سے تسلی دے تو دی تھی، مگر اب کی بار دونوں چہروں پر ہی کوئی پراسرار سی خاموشی رقم تھی۔ سارا اس سے زیادہ افسردہ ہو چکی تھی۔ آپی، جب آپ کو سالار مل جائیں گے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گی؟ وہ دونوں ہی ایک ہی تکیے پر سر رکھے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ گل ہلکے گلابی رنگ کے بہت پیارے سوٹ میں تھی۔ لیٹے ہونے کی وجہ سے اس کے لمبے سیاہ بال تکیے پر پھیلے تھے، جبکہ حورب اور اورنج شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے اپنی گول گھمائی
گئی بالوں کی لٹ اپنے ہاتھ میں پکڑے بڑے ہی غرق انداز میں پوچھتے بولی تھی، سب سے پہلے تو اللہ کے حضور سجدہ شکر کروں گی، اس کے بعد اپنی قسمت پر رشک کروں گی۔ گل ایک دم اداس سی ہوئی تو حورب اپنے بازو گل کے گلے میں ڈال کے اس کی طرف رخ کیے مڑی۔ وہ اپنا ہاتھ گل کے چہرے پر بہت محبت سے دھرے مسکرائی تھی، اور پھر آپ ان کو پھینٹی بھی لگائیے گا کہ اتنے سال کہاں پہ رہے وہ گندے بچے نہ ہوں تو۔ ہلکی سی معصوم شرارت لیے وہ منہ پھلائے بولی تو گل بھی اداس سا مسکراتی، ٹھیک ہے ضرور لگاؤں گی۔ گل بھی محبت لیے راضی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت پیاری ہیں، جب سالار کو پتہ چلے گا کہ ان کی مما ایک سنڈریلا ہے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ حورب کی اس بات پر گل بھی اس کی تعریف کو یاد کرتے کہیں کھو سی گئی تھی۔ مصطفیٰ اس کو سنڈریلا ہی کہتے تھے۔ ایک دم آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ اب کہاں ہو سنڈریلا، کبھی ہوا کرتی تھی۔ میرا حسن اور دل فریبی تو مصطفیٰ کے ساتھ چلے گئے تھے، رہا سہا روپ بھی سالار کے اس قدر طویل جدائی کی نظر ہو گیا ہے۔ آئی ریئلی مس بوتھ آف دیم۔ گل کی آنکھوں کی نمی پر حورب بھی شدید پریشان سی اسے روتا دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ گل بھی تکیہ درست کیے سیدھی ہوئی تو حورب نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے ہٹائے اور ایک زوردار ہگ کیا۔ وہ گل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اداس کر گئی تھی۔ مصطفیٰ پھپھا کے جانے کے غم تو سب کو ہے، شاید آپ کا اور ان کا اتنا ہی ساتھ تھا، لیکن یقین کریں کہ سالار ضرور آئیں گے، ہم سب کی دعائیں ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ حورب کا بس چلتا تو اپنی اس جان سے پیاری گل کی ہر تکلیف مٹا دیتی، مگر وہ بے بس تھی۔ گل بھی خود کو کمپوز کیے مسکرائی، سر ہلا رہی تھی، کمزور نہ پڑنے کی پوری کوشش جاری تھی۔ انشاءاللہ وہ مجھے مل جائیں گے، بس تھک گئی ہوں۔ یہ سنڈریلا بھی گل کے الفاظ سے اداسی لیے تھے اور حورب اب اس سے یوں اداس نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مل جائیں گے؟ اچھا مجھے ان کے بارے میں بتائیں، جب وہ 3 سال کے ہوا کرتے تھے تو کیسے تھے؟ مجھے پھر سے سننا ہے۔ اب تو حورب اور وہ دونوں مسکرائی تھی، کیونکہ وہ یہ باتیں تھیں جو نہ گل سناتے تھکتی تھی نہ حورب سنتے۔ اب تو تمہیں زبانی یاد ہو جانی چاہیے لڑکی۔ گل بھی شرارت سے اداس سا ہنسی تو وہ بھی مسکراہٹ لیے مسکرائی تھی۔ ہاں ہاں، نہیں نا، جب آپ سناتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہائے حورب کے پیارے پیارے سپنے بھی کمال کے ہیں۔ بہت پیارا سا اینگری ینگ مین تھا وہ، اس کی آنکھیں مجھے آج بھی ازپر ہیں، تصویر میں اس کی وہ چمک نہیں دکھائی دیتی جو اصل میں تھی۔ وہ اب یقیناً ایک طلسمی ساحر ہوگا، اپنی آنکھوں سے سامنے والے کو ہلا دینے والا۔ یہ اتفاق تھا یا پھر کچھ اور کہ حورب کو شہرام ملک کا چہرہ یاد آیا۔ گل کی آواز رکی تو وہ بھی چونکی، اپنے آپ پر اسے شدید حیرت سی ہوئی۔ اس وقت شہرام ملک کا یاد آنا اسے شدید جھٹکا لگائے حیران و پریشان کر چکا تھا۔ آج سے پہلے تک اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اپنی دماغی فطور کو ملامت کرتی وہ سخت خوف زدہ ہو کر دوبارہ گل کی طرف متوجہ ہوئی اور سارا دھیان گل پر لگایا۔ وہ ہنستا تھا تو ہر سمت اجالا ہو جاتا تھا۔ اس کی ہنسی عام ہنسی نہیں تھی، وہ لاکھوں میں ایک ہوتی تھی۔ پھر سے حورب کی آنکھوں کے گرد شہرام کا سنجیدہ چہرہ ابھرا۔ اب تو اسے باقاعدہ جھرجھری آئی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کیا اول فال سوچ رہی ہوں؟ وہ ٹیلا تو ہنستا ہی نہیں، اوہ آئی ایم شیور کہ اپنے شکل جیسا سڑا ہی ہنستا ہوگا۔ حورب یہ سوچ کر اپنے بے قابو فضول سوچوں کو باندھ کر پھر سے گل کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ خود پر اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس کے اوپر والے ہونٹ کے تھوڑا اوپر تل تھا اور بازو پر کندھے کے قریب ایک جامنی سا نشان۔ اب تو پہلی بات پر پھر سے حورب نے شہرام کا چہرہ سوچا۔ اس کے منہ پر تو ہلکی سی شیف تھی، تل ہوتا بھی تو مونچھ کی جگہ چھپا ہوا ہوتا۔ ایک بار پھر خود کو زبردست تک اسے وہ اپنا سر جھٹک چکی تھی۔ یہ وہ کس کو کس سے ملا رہی تھی، سوچ کر ہی اسے کرنٹ لگا۔ دل نے بے چینی اور بے قراری سے دھڑک گیا تھا۔ حورب تیرا دماغ چل گیا ہے کیا؟ اب تو خود سے اس سخت غصہ آ رہا تھا۔ گل تو اپنی ہی خیالوں میں کھوئی اسے بتا رہی تھی، اور وہ بہت معصوم اور شریف سا بچہ تھا، بالکل نہیں روتا تھا، نہ اپنی سنڈریلا مما کو تنگ کرتا تھا۔ آج ایک دنیا اس کی فین ہوگی اور وہ ناقابل شکست ہوگا، وہ اس دنیا کا ایک فاتح ہوگا۔ گل کی اب کی بات پر نے حورب نے بڑے برے طریقے سے خود کو اس ٹیلے کے متعلق سوچنے سے روک رکھا تھا۔ انشاءاللہ ایک بات تو آپ بھول ہی گئی بتانا، یہ کہ وہ جہاں ہوگا حورب خاور کا ہوگا۔ اب کی بار گل اسے دیکھتے مسکرائی جو ابھی تک اسی آس میں بندھی تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ حورب کو ایک لا حاصل انتظار میں باندھ کر بہت برا کر گئی ہیں۔ ایک دم گل کے چہرے پر افسردگی پھیلی اور وہ حورب کو خود سے لپٹا چکی تھی، جبکہ حورب بھی اب ہلکی سی اداسی میں لپٹ چکی تھی۔ وہ یہ آج شہرام ملک کا اس قدر زوردار جائزہ خیریت کی علامت نہیں تھی۔ اللہ خیر کرے۔
شہرام انکار کرنے کے بعد بھی ریلیکس نہیں تھا. یہ ایسی بات تھی جو اس کے اندر اضطراب اور جھنجھلاہٹ بھر چکی تھی. اسے اب جلد از جلد فارس کا انتظار تھا. رات وہ کافی دیر جاگتا رہا تھا مگر 1 کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگ گئی تھی. صبح سنڈے تھا لہٰذا اسے کسی نے اٹھایا بھی نہیں تھا. موسم سرما اب مکمل طور پر رخصت ہونے کی تیاریوں میں تھا مگر ابھی بھی راتیں ٹھنڈک لیے تھی. بلینکٹ سینے تک اڑے وہ تکیے پر سر دبائے گہری نیند میں تھا جب معاذ اپنی گردن باہر نکالے اندر جھانکتے ہوئے شرارت سے شریر انداز میں سوئے بھیا جانی کو دیکھ کر ہنسا. لو جی ان کو دیکھو کتنے مزے سے سو رہے ہیں. معاذ تو باقاعدہ دل تھامے اندر آ چکا تھا. پردے گرے ہونے کی وجہ سے کمرے میں سورج کی روشنی آنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی. بھائی آپ سوتے ہی رہنا, باہر آپ کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. اندر داخل ہوتے ہی معاذ نے کھڑکی کے پردے ہٹائے. بیچارہ سامنے چمکتے سورج کی ہلکی نم سی تمش لیے آتے کرنوں سے خاصا بد مزہ ہوا تھا. نازک مزاج جو ٹھہرے مدھم سی آنکھیں کھول کر شہرام نے معاذ کو اچھی خاصی غسیل نظر سے گھورا جو اب دانت نکالے شہرام کے سر پر آ چکا تھا. اٹھے نہ, ایک ہی جھٹکے سے وہ شہرام کا بلینکٹ چھینتے بولا تھا اور اب تو اس نے نہایت پھٹنے والا کام کر دیا تھا. ٹانگ پڑ ہی جانی تھی اس موٹے چلاکو پوری ہوشیاری سے شہرام کے حملے کی گرفت سے بچ کر نکلتا. شہرام فوراً سے شیر کی طرح حملہ کیا. اس پر بلینکٹ چھینے پھر سے لیٹ چکا تھا, آنکھیں بھی موند لی تھی. اس پر معاذ کی شرارت سوج رہی تھی. فارس اور معاذ میں شرارت کے ایک جیسے جراثیم پائے جاتے تھے. بھائی بات تو سن لیں. اب وہ مصنوعی سنجیدگی اور معصومیت لیے ایک بار پھر اسے بلینکٹ چھینتے بولا تھا اور اب تو شہرام آنکھیں کھولے اسے غصے سے دیکھ رہا تھا. کچا چبانے والا تھا. کیا تکلیف ہے معاذ کے بچے, میں اٹھ گیا ہوں, بتا رہے ہو میرے ہاتھ سے تم نہیں بچو گے. شہرام تو شعلہ بنے مکمل منہ تک کمبل تانے آخری وارننگ دیے بڑبڑایا تھا. اور معاذ صاحب اتنی جلدی کیسے جان چھوڑ دیتے. ازل کے 2 ہی ڈھیڈ انسان دنیا میں سدھارے تھے, ایک فارس منصور, دوسرا وہ چھوٹا پیکٹ بڑا پٹاخہ معاذ ملک. بھائی آپ کے فائدے کی باتیں قسم سے سن لیں. شہرام کی طاقتور گرفت سے بیچارہ لاکھ کھینچنے کے باوجود ناکام ہوئے معصومیت لیے ساتھ آ بیٹھا تھا. اگلے ہی لمحے وہ شہرام ملک کی گرفت میں تھا. بالکل ویسے ہی وہ جلاد تو اس کے دبوچنے کی طاق میں بیٹھا تھا. اب بتا کوئی اور نہیں ملا تجھے تنگ کرنے کے لیے. شہرام کے دبوچنے کی دیر تھی کہ معاذ کا کہکا پھوٹا تھا اور شہرام کی گدگدی پر اب وہ موٹو بے حال ہو چکا تھا, پر دونوں طرف خوشگوار سی مسکراہٹ ضرور آئی تھی. میرے وحشی ہیرو بھیا جانی رک تو جائیں, باہر آپ کے خلاف محاذر جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. لاپرواہی سے شہرام پھر سے اسے چھوڑتے لیٹ چکا تھا اور اب کی بار اس نے تکیہ سر پہ دے لیا تھا. معاذ بھی اب اٹھ کر دونوں ہاتھ باندھے منہ پھلائے مزید گل گپا لگا تھا. بھائی صاحب تو اس کی بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے تھے. نکل یہاں سے ورنہ اب تیری خیر نہیں. معاذ مت چاٹ صبح صبح دماغ, آگے کم ہے. دماغ چاٹنے والے دبے تکیے کے نیچے سے ہی وہ وارننگ میں لپٹی آواز ابھری تھی. ٹھیک ہے مت سنے, باہر آپ کی اور نیمل آپی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. مینیو ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. مٹن بریانی اور ملائی بوٹی کے علاوہ. اس سے پہلے کہ معاذ مزید بولتا وہ سر پر رکھا تکیہ اس کے منہ پر پڑا تھا جسے اس گولو نے کمال خوبصورتی سے کیچ کیا تھا. خود شہرام ملک بجلی کی اسپیڈ سے اٹھ بیٹھا تھا, چہرے پر پتھر سی سختی لیے خاونک زدہ سا. اب وہ دانت نکالے معاذ کو دیکھ رہا تھا. شہرام کے بال ایک دم بکھرے تھے جسے دیکھ کر معاذ صاحب کی بدتیسی کچھ مزید پھیلی. ہو گئی تمہاری بک بک ختم, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. شہرام نے یہ کہہ کر شاید خود کو مطمئن کیا تھا جبکہ معاذ بھی اب ہنسی روکے شہرام کے اٹھے بال قریب ہوتے سنجیدہ ہوا. جی میں بھی یہی چاہتا ہوں, تبھی آپ کو جاسوسی کرنے پہنچ گیا تھا. بھائی وہ آپ سے بہت الگ ہے اور سچ پوچھے تو مجھے وہ آپ کے لیے ذرا پسند نہیں. اس بات پر معاذ بھی اداس سا تھا جبکہ شہرام کے چہرے پر اب سختی اور تناؤ غصہ سا بنا تھا. کمبل ہٹائے وہ اجلت میں اٹھ بیٹھا تھا. تھینک یو جاسوس, میں آج ہی یہ معاملہ سیٹل کر دوں گا. جاؤ اب تم. ہلکی سی معاذ کے چہرے پر تھپکی دیے وہ کسی سوچ میں تھا جبکہ معاذ کے چہرے پر بھی اطمینان تھا. وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا. سنیں, سوتے میں آپ بہت پیارے لگتے ہیں. ہاں لگتا ہی نہیں کہ یہ کھڑوس اور سڑا ہوا شہرام ملک ہے, بلکہ مزید چننے سے بھیا جانی لگتے ہیں. جاتے جاتے بھی معاذ کی شرارتی رگ پھڑکی تھی اور وہ اسے تنے اکڑو بھیا بندے کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا. باہر نکل گیا تھا مگر شہرام ملک کے چہرے پر ضرور اب کی بار فیصلہ کن تاثر ابھرا تھا. آج یا تو آر ہونا تھا یا پار. رات کو سبھی کھانے کی میز پر موجود تھے اور اہم بات یہ تھی کہ آج شہرام بھی الجھا اور خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھے تھا. احسن اور سارا تو شہرام کی طرف سے فکر مند تھے کہ کہیں وہ کوئی بے ادبی نہ کر جائے کیونکہ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا. کل رات شہرام کے انکار کے باوجود آج سارا دن گھر میں شادی کی باتیں ہو رہی تھیں. دن کو سرمد شکار پر نکل گئے تھے تبھی شہرام ابھی تک ان سے بات نہیں کر پایا تھا. سب ہی ہلکی ہلکی سنجیدگی لیے کھانا کھا رہے تھے. ارے واہ شہرام برخودار, آج تو تم بھی کھانے پر موجود. اچھا لگا یہ تبدیلی دیکھ کر. سرمد کی نظریں تو اب تینوں کے الجھے چہرے دیکھ کر
الجھ چکی تھی خاموشی توڑنے کو، وہ خود ہی پہل کر چکے تھے۔ نیمل اور معاذ آج کھانے کی میز پر موجود نہیں تھے۔ معاذ اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر تھا، جبکہ نیمل شادی کی خبر پر اتنی پرجوش تھی کہ دن کو ہی شاپنگ کے بعد اب آتے ہی سو گئی تھی۔ یہ تبدیلی نہیں تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شہرام کا پتھر جیسا تاثر اب ایک لمحے کو سب کو متوجہ کر چکا تھا۔ سبین اور فہد بھی اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے جو شاید اپنا فیصلہ سنانے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، کرو بات۔ سرمد نے ایک نظر احسن کے اڑے رنگ چہرے پر ڈالے اب شہرام کو دیکھ کے کہا تھا، جو بے حد بے چین سی روح لگ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ جان لو کہ اس گھر کا بڑا ہونے کے ناطے تم سب میرے فیصلوں کے پابند ہو۔ سرمد کا یہ لہجہ اب شہرام کو ذرا نہیں بھایا تھا۔ اپنے چہرے کی ناگواری بہت مہارت سے ضبط کیے سیدھا ہوا، دونوں ہاتھ سامنے دھرے اب وہ سرمد کی نظروں میں فوکس تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں صرف اپنے اور اپنے والدین کے فیصلوں کا پابند ہوں۔ شہرام بظاہر بہت نرمی لیے بولا تھا، مگر سب کے چہرے ضرور تنے دکھائی دیے تھے، خاص کر سرمد اور سبین کا۔ باقی فہد، سارا اور احسن کا سیم ساکت تاثر تھا۔ تو کیا ہم والدین کی فہرست سے خارج ہیں؟ یہ کیسی دل جلانے والی بات کی تم نے؟ تمہاری شادی اب ہو جانی چاہیے۔ اب اس میں ایسی کوئی برائی نہیں کہ تم یوں آ کر بھرم دکھا رہے ہو۔ سرمد نے بھی اپنے لہجے کی تلخی کو ہر ممکن کوشش کی چھپاتے ہوئے نرمی برتی۔ میں کوئی بھرم نہیں دکھا رہا تایا جان، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی۔ شہرام خود سختی سے بحث ختم کی حتمی لہجے میں لیے بولا تھا۔ سرمد کا چہرہ حیرانگی لیے تن چکا تھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ اور ویسے بھی ہم کون سا ابھی فوراً کرنے والے ہیں؟ تم لے لو فی الحال سب بس منگنی کی ہلکی سی رسم بھی کافی ہے۔ سرمد تو گویا سب طے کیے بیٹھے تھے اور اب شہرام سے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ احسن اور سارا کے چہروں کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر خود کو قابو کرنے کو مجبور تھا۔ کافی حد تک قابو کیے بیٹھا تھا۔ نہ منگنی نہ شادی، بڑے تحمل مزاجی سے بولا گیا تھا۔ مگر شہرام بیٹا، شادی تو تمہیں ایک نہ ایک دن کرنی ہے نا، تو پھر انکار کیوں؟ اب کی بار سبین بھی اداسی لیے خفا سی ہوئی۔ اگر مجھے شادی کرنی بھی ہوئی تو میں اپنی مرضی سے کروں گا، کسی کو بھی میرے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ بار بار مجھے انکار کرنا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے پلیز آپ سب اس ٹاپک کو کلوز کر دیں۔ سوری اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ سب کو حونک زدہ شکلیں دیکھتا ہوا اٹھ کر جا چکا تھا، اور سرمد نے اپنے چہرے پر لایا غصہ بمشکل ایک بار پھر ضبط کیا۔ یہ اور وہ شاید آخری بار تھا جو وہ خونخوار نظر اب وہ احسن کو دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اسے بھائی، احسن کے کہنے کی جسارت کی جو سرمد نے تیز شدہ ہو کر ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ سمجھانے کی نہیں، اس کے دماغ کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی خودسری آج تک کسی نے میرے سامنے دکھانے کی جرات نہیں کی۔ تم دونوں یہ بات اس بگڑے نواب زادے کے دماغ میں ڈال دو کہ اس کی شادی ہوگی تو صرف نیمل سے، انڈرسٹینڈ؟ اور آج سرمد کے اس اصل خوفناک روپ سامنے آتے آتے بچا تھا۔ بہت سختی اور ناگواری سے وہ اسپون پلیٹ میں بری طرح پھینکتے ہوئے اٹھ کر گئے تھے، جبکہ فہد بھی ان کے پیچھے گیا تھا۔ سبین بھی ایک خفا نظر دونوں پر ڈالتی اٹھ کر چلی گئیں، جبکہ سارا نے ایک نظر حلقان سے احسن پر ڈالی۔ یہ لڑکا سب تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ احسن نے بے حد مایوسی اور بے چینی سے اپنا سر ہی تھام لیا تھا۔ وہ آنے والے انجام نے دونوں کے چہرے کو بے حال کر دیا تھا۔ میں آ جاؤں؟ بڑی مشکل سے وہ خود کو قابو کیے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ دل اس کا ہر شے توڑنے کو چاہ رہا تھا، مگر احسن کی آواز پر جیسے وہ خود کو کمپوز کرتے مڑا۔ صبح آج وہ بنا ناشتے کی ہی آفس آ گیا تھا، اور رات کو وہ اس قدر غصے میں کمرے میں گیا تھا کہ احسن نے پھر اسے اس وقت چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ویسے بھی اس نے رات خود کو لاک رکھا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے غصے میں کوئی بڑا نقصان نہ کر دے، اور تبھی پھر احسن اور سارا نے بھی اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ جی ڈیڈ آئیے۔ ہلکی سی تلخی چہرے پر سجائے احسن بھی اپنے کوٹ کے بٹن کھولے سامنے سنجیدہ بے تاثر چہرے لیے دراز ہوئے تھے۔ شہرام بھی بے دلی سے ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ ہٹائے ان کو دیکھ رہا تھا جو خفا لگ رہے تھے۔ جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، کل آپ کے بھائی کی بے ادبی جو کر دی، لیکن آپ جانتے ہیں مجھے سخت چڑ ہے ان کی اس عادت سے۔ اگر انہیں فیصلے لینے کا اس قدر شوق ہے تو اپنے بچوں تک محدود رکھیں۔ اس نیمل نامی بلا کو میرے سر تھوپنے چلے ہیں۔ میں نے اب کا اور مما کا لحاظ کیا ہے ابھی تک، ورنہ آپ جانتے ہیں میرا غصہ۔ رات سے ضبط کی ہوئی تلخی وہ اب چھپا نہیں پایا تھا۔ احسن بھی شدید اداس ہوئے۔ شہرام یہ شادی کر لو پلیز، دیکھو تمہارا ایک جذباتی انکار ہم دونوں بھائیوں کے بیچ دوری ڈال دے گا۔ مجھے شرمندہ مت کرو میرے شیر۔ احسن کا بھجا چہرہ اب اسے مزید تیش دلا چکا تھا۔ کیسی دوری ڈیڈ؟ کیا بھائیوں کے رشتے بس ایک ایسی بات پر اٹکا ہوا ہے؟ کہاں گئی وہ مضبوطی جس پر آپ کو ساری عمر مان رہا ہے؟ ایسے کھوکھلے بھرم کس بات کس کام کے ہیں پھر؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں کہ میں یہ شادی کسی قیمت میں نہیں کروں گا۔ شہرام کی آنکھوں میں بے خوفی اور باغی پن احسن کو بھی بہت پختہ لگا تھا۔ وہ اٹھ کر رخ پھیرے مڑا تو وہ بھی اٹھ کر اس کے قریب آئے۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتے یا نیمل سے نہیں کرنا چاہتے؟
اپنے پیچھے احسن کی ابھرتی آواز نے شہرام کو ساکت کیا تھا۔ وہ بے قراری سے مڑا تھا۔ جی میں نیمل سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ خدا کے لیے ڈیڈ، اپنے اس بھائی کے لیے مجھ پر یہ ظلم کرنے کا سوچیے گا بھی مت۔ آپ کو سرمد تایا جان سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو وہ باقاعدہ احسن کے کندھے تھامے مان لیے بولا تھا، اور وہ تو اب شدید تجسس میں غرق تھے۔ شہرام کی آنکھوں کی تکن وہ بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیا وجہ بتاؤں انہیں تمہارے انکار کی؟ دیکھو شہرام، بنا کسی ٹھوس وجہ کے میں ان کو انکار نہیں کر سکتا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ سچ بولو۔ شہرام نے سن ہوتے ہوئے نظریں چرانی چاہی تھیں، مگر احسن کی نظریں ایسا کرنے میں اسے ناکام بنا رہی تھیں۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنا دل کھول دیتا۔ جی میں اپنے لیے اپنے ہم سفر چن چکا ہوں ڈیڈ، اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ وجہ اب کافی ہوگی۔ اپنے چہرے کے رنگ چھپائے وہ اب احسن کے چہرے پر پھیلا اطمینان دیکھ کر الجھا تاثر لیے تھا۔ کیا واقعی کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ احسن کی تو ہر الجھن لمحے بھر میں مٹ سی گئی تھی۔ ڈیڈ بتا دوں گا، پہلے آپ اس معاملے میں میری جان چھڑوائیں۔ شہرام ابھی تک سخت خوف سے مبتلا تھا، اور اب احسن اچھے خاصے ریلیکس تھے۔ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، میں رات ہی بھائی سے بات کروں گا، لیکن اب تمہیں جلد ہی ہمیں اس زمین کا بتانا ہوگا تاکہ ہم تمہارا چہرہ سجا سکیں۔ ہمیشہ خوش رہو۔ ایک جوشیلے انداز میں وہ شہرام کو خود سے پیچھے مسکرا کر اس کا چہرہ تھپ تھپائے باہر نکلے تھے، اور ایک بار پھر شہرام رخ پھیرے اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسا چکا تھا۔ اس نے ڈیڈ کو تو کہہ دیا تھا، مگر اس کا دل بہت بے چین تھا۔ دھڑکن بھی ابھی اتھل پتھل ہو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ واہ شہرام ملک، کیا خوب دیوانے کا خواب پورا کرنے چلا ہے تو۔ ہوا میں تیر چلانے سے وہ نشانے پر خود ہی نہیں جا لگے گا، فقط اپنا کہہ دینے سے وہ تیری نہیں ہو جائے گی۔ ایک بے بس سا ہاتھ وہ ٹیبل پر مارے اپنے آپ سے دل خراش سا ہنسا تھا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ حورب کی شادی کر دیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ حورب تو شاید فریش ہونے گئی تھی، جبکہ اب گل اور سمرا لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ سمرا کی بات پر گل ہلکی سی حیران اور پریشان دکھائی دی تھی۔ بہت اچھا سوچا ہے آپ نے، پر اس قدر اچانک؟ اب تو گل کا یہ ناخوش سا شاکنگ تاثر سمرا کو ہلکا سا خفگی میں مبتلا کر چکا تھا۔ سمرا اسے کبھی پسند نہیں کرتی تھی۔ رہی صحیح کسر تب پوری ہو گئی جب خاوند نے ان کی گود سے اٹھا کر وہ چھوٹی سی حورب گل کو سونپی تھی۔ ایک رقابت سی تھی جو سمرا اور گل کے درمیان تھی۔ گل ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ وہ حورب کو سمرا سے نہ ذہنی طور پر دور کرے نہ جسمانی طور پر، مگر وہ پھر بھی سمرا کی نظر میں کھٹکتی تھی۔ کیوں؟ اب کیا حورب کے بوڑھا ہونے کا انتظار کریں؟ خیر سے اب اس کی عمر اٹکھلیاں کرنے کی بھی نہیں رہی جو ہم مزید دیر کا سوچیں۔ سمرا کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی گل بآسانی محسوس کر چکی تھی، تبھی وہ نظر جھکا گئی تھی۔ جی بھابھی، وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر ابھی حورب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ گل نے پھر سے نظر اٹھائے ان کی جانب رخ پھیرے تشویشناک انداز میں کہا، جس پر سمرا ایک دفعہ پھر گل کو اپنی سخت نظر میں جکڑ چکی تھی۔ تو بھائی تم کس کام کی ہو؟ پھر آخر اسے سمجھاؤ، تمہاری تو کوئی بات نہیں ٹالتی ہے۔ سمرا کے اس طنزیہ انداز پر گل کے چہرے پر بھی اداسی کا تاثر تھا، اور سمرا سمجھ گئی تھی کہ گل کو لہجہ ناگوار گزرا ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی۔ گل ہمیشہ سے کم گو ہی تھی، زیادہ بولنا وہ ضروری سمجھتی بھی نہیں تھی، اور سمرا تو اسے بولنے دیتی بھی نہیں کہاں تھی۔ دیکھو گل، حورب میری بیٹی ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ وہ جس لاحاصل انتظار میں بندھی ہے، اس سے صرف تم ہی اسے نکال سکتی ہو۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ حورب ساری زندگی سرار کے نام پر بیٹھی رہے اور اپنی زندگی خراب کر لے؟ سمرا کی باتیں اب تو گل کو دہلا چکی تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حورب کی زندگی میں ذرا بھی بے آرامی داخل ہو۔ خدا نہ کرے کہ حورب کی زندگی خراب ہو۔ میں اسے سمجھا دوں گی بھابھی، آپ پریشان مت ہو۔ اپنے چہرے پر ہلکی سی پریشانی لیے وہ سمرا کو مطمئن کیے بولی تھی، بہت مہربانی ہوگی تمہاری۔ سرار کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں، مگر اللہ کے کاموں میں دخل نہیں دیا جا سکتا۔ تم حورب کو اب سب سے نکالو تاکہ ہم اس کی زندگی کا کوئی فیصلہ لیں۔ سمرا تو بس آج جلالی سے موڈ میں ہی تھی۔ گل اب سر ہلائے افسردہ سی تھی۔ جی بھابھی، گل نے انہیں مطمئن کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کر لی تھی، مگر گل کا دل بہت ہلکان ہو گیا تھا۔ یہ بتاؤ، کوئی خبر میری سرار کی؟ اب تو خود بھی سمرا بات بدلتے ہوئے فکر لیے بولی تھی۔ نہیں بھابھی، بس دعا کریں۔ گل کے چہرے پر ثبت ہوا درد کوئی نہیں جان پایا تھا۔ بہت بے آس سی ہو رہی تھی گل، بہت دل برداشتہ اور نا امید بھی۔ میں نے شہرام سے بات کی تھی بھائی صاحب، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سارا اور احسن ہلکی سی سنجیدگی لیے اب سرمد کے سامنے بیٹھے تھے، اور یہ بات سن کر سرمد ملک طیش میں آتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک تلخ نظر وہ سارا اور احسن پر ڈالنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ سبین بھی سامنے ہی تھی۔
بہت خوب، یعنی تمہارا بیٹا اس قدر خود سر ہے کہ اب وہ باپ کی کہے کو بھی کسی کھاتے میں نہیں رکھتا۔ یہ تربیت کی ہے تم دونوں نے اس کی، اور تم احسن، تمہیں تو بڑا مان ہے کہ تم شہرام ملک کو ایک مثالی بیٹا بنا دو گے۔ یہ مثال بنائی ہے تم نے۔ احسن اور سارا دونوں ہی سرمد کے اس طنز پر پتھر سے بنے کھڑے ہوئے تھے۔ بے یقینی ان دونوں کے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ اب ایسے پریشان ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ محض شادی سے انکار خود سری نہیں ہے، نہ اس میں تربیت کا قصور ہے۔ سب کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق ہے۔ مجھے آپ کی یہ بات اور عجیب انداز سمجھ نہیں آ رہا۔ احسن تو شدید ذہنی دباؤ اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئے بولے تھے۔ سبین بھی اب خفا سی بیڈ پر بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرا اندازہ پہلے ہی سمجھ جاتے تم دو تو میں یوں سختی پر نہ اترتا۔ خیر اب اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی بھی اچھے سے آتی ہے۔ سرمد اب رخ دوبارہ ان دونوں کی جانب پھیرے جتانے کے انداز میں سختی لیے بولے تھے، بھائی صاحب پلیز۔ سرمد کے اٹھے ہاتھ کے اشارے کے آگے احسن کی آواز بے بس سی تھم سی گئی تھی۔ سارا تو اب باقاعدہ رو دینے کو تھی۔ شہرام کو نیمل سے شادی کرنی ہی پڑے گی اور اسے تم دونوں قائل کرو گے جیسے مرضی۔ میرے لیے نیمل کی خوشی بہت اہم ہے، سمجھے؟ سرمد کا لہجہ اب ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ سبین پتھر سا تاثر دیے چپ سی تھی۔ شوہر کے آگے وہ ویسے بھی خاموش رہتی تھی، اور ہمارے لیے بھی شہرام کی خوشی اہم ہے۔ وہ نیمل سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ آلریڈی اپنی زندگی کا ہمسفر پسند کر چکا ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتا بھائی۔ احسن نے بھی جیسے اب کی بار چہرے پر سختی لائے حتمی فیصلہ سنایا تھا، جس پر سبین بہت مایوس جبکہ سرمد بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ ہاں بہت خوب، اب تو تالیاں بنتی ہیں، زبردستی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی احسن، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ سرمد اب زیادتی کر رہے تھے۔ احسن بھی افسردہ ہو کر ان کے قریب آ کر تن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے معاف کر دے بھائی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، وہ میرا بیٹا ہے اور بحیثیت باپ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جو اس کی بے سکونی کی وجہ بنے۔ چلو سارا، احسن غصے اور خفگی لیے کہہ کر جانے لگے تھے، مگر پھر سرمد کی آواز پر دونوں کے قدم تھم گئے تھے۔ رکو، شہرام تمہارا بیٹا ہے، یہی کہا نا تم نے، اور یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ اس بیٹے کی حقیقت کیا ہے۔ کسی کو پال لینے سے، اپنا نام دے لینے سے وہ بیٹا کہلایا تو جا سکتا ہے، لیکن بیٹا بن نہیں سکتا۔ یہ بیٹا جسے آج تک تم تک سکون راس نہیں آیا، تم اس کے سکون کی خاطر مجھے انکار کر رہے ہو۔ میں چاہوں تو ابھی تمہارے اس بیٹے کا سارا غرور مٹی کر سکتا ہوں۔ سرمد کی حقارت میں لپٹی یہ بات سارا اور احسن کا دل چیر گئی تھی۔ سرمد کا ایسا روپ تو احسن کے جیتے جی مار سکتا تھا، اور یہ تو خود سرمد کی بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں۔ 24 سال پہلے کیا جانے والا وعدہ وہ اس طرح دردناک انداز میں توڑ دیں گے، یہ تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ احسن تو پتھر بن چکے تھے، مگر شہرام کے لیے ایسے دل سوز دل خراش الفاظ استعمال کر سن کر ان کی آنکھیں ضرور نم ہو گئی تھی۔ بس بھائی صاحب، بہت ہو گیا، اب ایک لفظ بھی نہیں۔ احسن تو جیسے پھٹ پڑے، ان کی آنکھیں غضبناک لال ہوئیں۔ سبین بھی پریشان سی اٹھ چکی تھی، سارا تو رو سی دی تھی۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے، اچھا ہے کہ میرا منہ بند ہی رہنے دو۔ سرمد تو بے رحمی کا اعلیٰ نمونہ بنے ہوئے تھے، اور کتنا منہ کھلے گا اب آپ کا؟ آج آپ نے میرا سارا مان توڑ دیا، مجھے آپ سے ایسی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ ارے کون کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا نہیں؟ بیٹوں سے بڑھ کر ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقتوں سے ہم سے جدا نہیں کر سکتی، آپ بھی نہیں۔ احسن کی آنکھیں دکھ سے شدید نم سی ہوئی تھی۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں احسن، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے دکھیارے اور نیارے بیٹے کی وجہ سے اپنی سگی بیٹی کو دکھ پہنچانے نہیں دوں گا، اور اگر شہرام نہ مانا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے اس کا نام، اس کی پہچان اور اس کا غرور ایک لمحے میں چھین لوں گا۔ باقی تم خود سمجھدار ہو۔ اب تو شاید احسن میں مزید سہنے کی ہمت نہ تھی۔ تکلیف اور وحشت سے اٹی نظر وہ سرمد کے پتھرائے بے رحم چہرے پر ڈالے سارا کا ہاتھ لیے باہر نکل گئے تھے۔ سرمد نے جیسے اپنے چہرے کا جلال ضبط کرنا چاہا تھا۔ سبین کے کندھے پر درا ہاتھ محسوس کیے وہ ان کی طرف پلٹے تھے۔ آپ کچھ زیادتی نہیں کر دی سرمد؟ سبین نے دکھی سی تھی کی ہے، پر افسوس دیر کر دی۔ اس گھمنڈی نواب زادے کی اتنی اوقات کہ وہ مجھے انکار کرے؟ سر درد کی گولی دو مجھے، پھنکارتے ہوئے سرمد تو بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ فوراً سے سبین اٹھی، سائڈ ٹیبل پر پڑے باکس سے ٹیبلٹ نکال کر دینے لگ گئیں، پر وہ بھی بہت فکر مند سی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ وہ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اتنے بے رحم نکلیں گے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ شہرام کو سب بتا دیں گے۔ احسن میرا بیٹا یہ سب نہیں سہ سکے گا، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کچھ کریں۔ سارا تو زاروں قطار رو رو کر عادی ہو چکی تھی، جبکہ احسن بھی اپنا زرد چہرہ تھامے شدید تکلیف میں لپٹے افسردہ تھے۔ بھائی نے کیا گہری ضرب لگائی تھی کہ تکلیف نے انتہا کا رسنا شروع کر دیا تھا۔ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ اب کی بار میں کمزور اور مجبور باپ نہیں رہوں گا۔ بہت ہو گیا، تم رو مت پلیز۔ احسن اپنی
سرخ آنکھیں اٹھائے چہرے پر افسوس لیے سارا کو تسلی دے رہے تھے۔ کیسے کہہ گئے وہ یہ سب کہتے ہی سکون راس نہیں شہرام کو۔ ان کے الفاظ میرا دل چیر گئے ہیں۔ میرے بیٹے کے متعلق ان کے اندر ایسا زہر تھا، میرا بچہ تو آگے ہی ساری زندگی اپنے خوف اور تکلیف سے نڈھال رہا ہے، اب جب خوشی میرے بچے تک آئی ہے تو پھر سے تکلیف نے اپنا وار کر دیا۔ نہیں سہوں گی اس بار شہرام کی تکلیف، شہرام یہ نہیں سہ سکتا احسن، آپ جانتے ہیں نا اس کی کنڈیشن، ذرا سی ٹینشن اسے کتنا ہائی فیور کر دیتی ہے، اور آپ کو یاد ہے بچپن میں اسی وجہ سے مرتے مرتے بچا تھا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا دل بند ہو جائے گا، سارا کی جو تکلیف کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، جبکہ احسن اب خود کو نارمل کیے اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ اس بار خوشیاں شہرام تک ضرور آئیں گی، جہاں تک بات ہے کہ بھائی اسے حقیقت بتا دیں گے تو مجھے اب اس کی پرواہ نہیں ہے، شہرام ہمارا بیٹا ہے اور رہے گا ہی، یہ حقیقت اسے باقی تمام سچائیوں سے افضل لگے گی۔ ہم جلد از جلد شہرام کے رشتہ لینے جائیں گے جہاں وہ چاہتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون اسے بیچ آتا ہے۔ بھائی کے اس رویے نے میرے اندر بھی ہمت بڑھ دی ہے، تم پلیز رونا بند کرو اور بھروسہ رکھو، شہرام کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم سے مڑے اور سارا کے قریب بیٹھ کر ان کا چہرہ تھامے پورے یقین سے بولے تھے۔ سارا کا رونا بھی کچھ لمحوں کو رک سا گیا تھا، مگر احسن سارا ابھی بھی خوفزدہ تھی، وہ انہیں کندھے سے پکڑے خود میں سموئے انہیں خاموش کروا چکے تھے۔ مجھ پہ چھوڑ دو سارا، کچھ برا نہیں ہوگا، اچھا بھائی تو بن کر دیکھ لیا ہے، اب میری باری ہے ایک اچھا باپ بننے کی۔ احسن کی آنکھوں میں چمک نے جیسے سارا کو بھی بہت حوصلہ دیا تھا، اور وہ بھی اپنا چہرہ خوش کیے اب مطمئن ہونے کی کوشش میں تھی۔ موم یہ کلر کیسا لگے گا مجھ پر؟ کل تو اتنی شاپنگ کی ہے کہ شام کو ایسے سوئی کہ صبح جا کر آنکھ کھلی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور سبین کسی گہری سوچ میں صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ نیمل اب بہت خوبصورت سا گہرا نیلا رنگ سیاہ لباس خود سے لگائے بڑی پرجوش سی مما کو دکھا رہی تھی۔ اسے ابھی تک شاید شہرام کے انکار کی خبر نہیں پہنچی تھی، ورنہ ابھی تک تو وہ ہر شے تہس نہس کر چکی ہوتی۔ ہاں اچھا ہے، سبین کی بے دلی اور غائب دماغی سے کی تعریف اسے خاصا بدمزہ کر گئی تھی۔ تبھی وہ ڈریس بیڈ پر دھرے منہ پر خفگیری سبین کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہو گیا مما، آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ یوں اداس ہیں، کہیں جا تھوڑی رہی ہوں، کیا ہوا ہے؟ اب تو نیمل کی پرجوشی انہیں بھی مزید بوجھل کر گئی تھی۔ بات ہی ہے پریشانی کی، لیکن تم اداس مت ہونا، وہ مان جائے گا۔ اور اگلے ہی لمحے نیمل کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا، ساری مسکراہٹ اب وحشتناک غصہ میں بنی تھی۔ کیا مطلب اس نے انکار کر دیا ہے؟ نیمل کے چہرے کا غصہ اور بے یقینی انتہا پر پہنچ کر سبین کو بھی ہلا چکی تھی۔ ہاں لیکن یو ڈونٹ وری، تمہارے ڈیڈ ہیں نا، وہ اسے قائل کر لیں گے۔ نیمل کے چہرے پر آیا جلال بھانپتے ہوئے وہ اسے تسلی دینا نہیں بھولی تھی، اور وہ تو یوں تھی کہ ابھی جا کر شہرام کا گلا دبا آئے گی۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ نیمل ملک کو ٹھکرا دے۔ تم نے اچھا نہیں کیا شہرام ملک، یو ول پے فار اٹ، تمہیں اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ سبین جانتی تھی کہ ان باپ بیٹی کا ایک جیسا جنونی دماغ اور خطرناک غصہ ہے، تبھی دونوں خوفزدہ سی ہوئی تھیں، اور نیمل تو چہرے پر حقارت لیے ہر شے کو آگ لگا دینا چاہتی تھی۔ پرسکون ہو جاؤ نیمل، وہ ہے نا تمہارے ڈیڈ، اسے تمہارا بنا کر چھوڑیں گے۔ یوں غصے میں کچھ الٹا سیدھا مت کرنا۔ غصے سے کھڑی منہ پھیر کر اپنا غصہ ضبط کرتی نیمل کی اب انہیں فکر سی تھی جو نہ جانے اب کیا کرنے والی تھی۔ نو مما، میں وہ نہیں مانے گا، اس نے مجھے انکار تو کر دیا، پر وہ جانتا نہیں کہ اس نے اپنی زندگی کی باقی رہے سہے سکون کا بھی خاتمہ کر لیا ہے۔ اگر وہ میرا نہ ہوا تو میں اسے کسی اور کا ہونے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ نیمل کی بات تو سبین کا دل لرزا چکی تھی، بجلی کی رفتار سے وہ اٹھ کر اس کا بازو پکڑ اپنے سامنے کیے خفا ہوئی۔ وہ تو اپنے آپ میں ہی نہیں تھی۔ نیمل میری جان، ہوش سے کام لو، یہاں آؤ، آرام سے بیٹھو۔ اس سے پہلے کہ سبین اس کا بازو تھام کے بٹھاتی وہ زبردست جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوائے باہر نکل گئی تھی، اور سبین تو اپنا سر تھامے پھر سے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا میری پیاری سی سنڈریلا؟ آج گل دیر سے ہاسپٹل جانے والی تھی، تبھی ابھی تک گھر موجود تھی۔ دیکھنے میں وہ بس ریڈی ہو چکی تھی، ڈارک بلو اینڈ پنک بہت نفیس سوٹ میں گل کی دلکش سراپا مزید نکھرا ہوا لگ رہا تھا، جبکہ حورب تو گھر میں یوں ہی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں گھومتی رہتی تھی۔ آج بھی ڈورا ڈول والی سفید ڈھیلی شرٹ اور گلابی ٹراؤزر میں وہ اپنے بال لہرائے مسکرائی سی صورت لیے اندر جھانکتے ہوئے بولی تھی، جی مما کی جان آ جاؤ۔ گل نے ہر انداز پر حورب فدا تھی، ہلکی سی مسکراہٹ کا تبادلہ کیے وہ گل کے سامنے ہی آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اوکے بولیے، کیا حکم ہے میرے آقا؟ گل کی دل فریب سی اداسی میں لپٹی نظر خود پر سب دیکھ کر حورب ہلکی سی شرارت لیے بولی تھی، جبکہ گل تو ابھی تک کل کے سمرہ کے الفاظ سن کر اداس تھی۔ کتنی بڑی مراد تھی گل کی کہ وہ حورب کو اپنے سالار کے لیے پابند رکھ پاتی، مگر بات سمرہ کی بھی ٹھیک ہے تھی۔ سالار کے ملنے کی امید بہت موہوم اور کمزور تھی، اور گل کم از کم حورب سے ایسی ناانصافی مزید نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی
وہ آج اس سے اسیری سے رہائی دینے کا سوچ رہی تھی، یہ جانتے بوجھتے کہ کچھ لوگ ازل سے ابد تک اسیر رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ حکم نہیں، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پوری کرو گی؟ مان اور اداسی میں لپٹا گل کا سوالیہ انداز حورب کو سنجیدہ سا کر چکا تھا۔ یہ ریکویسٹ کے نام پر یقیناً حورب سے سالار مانگنے والی تھی، اور یہ بخوبی جانتی تھی وہ، کیونکہ وہ پہلی بار نہیں تھا کہ گل اسے اس قید سے نکالنے کا کہنے والی تھی۔ آپ یقیناً پھر سے مجھے یہی کہنا چاہتی ہیں کہ میں سالار کو بھول جاؤں؟ حورب کے چہرے کی رونق اور بہار نے ایک دم ہی خزاں اڑی، اور گل کا دل بھی اس بات پر لرزا تھا۔ حورب کے اداس چہرہ تھامے وہ اس کے ماتھے پر پیار دیے اداس سا مسکرائی تھی۔ تم مجھے بہت عزیز ہو حورب، لیکن اسی طرح تم سمرا بھابھی اور خاور بھائی کے لیے بھی بہت اہم ہو۔ اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ جانتی ہو، کہیں نہ کہیں تمہیں سالار کے لا حاصل انتظار میں باندھ کر کرنے کا قصوروار بھی میں ہی ہوں، لیکن اب میں ہی تمہیں آگے بڑھنے کا کہہ رہی ہوں۔ دونوں طرف بلا کا دکھ ابھرا تھا، ایک حسرت، ایک التجا، ایک طویل کا خسارہ۔ وہ مجھ سے بھلائے نہیں جائیں گے آپ ہی، میں کیسے ان کی جگہ کسی اور کو دے دوں گی؟ حورب کو لگا وہ بہت ہی بے بس ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس کا چھوڑنا حورب خاور کے لیے زندگی بھر کی دولت سے الگ ہونا تھا۔ کم از کم اس معاملے میں وہ واقعی بہت مجبور اور بے بس تھی۔ گل اب دکھ سے اسے ساتھ لگا چکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی تم یہ خوف سی محبت بھول جاؤ گی۔ جب کوئی حقیقت میں تم تک آئے گا تو پھر تمہارے لیے وہی سب سے بڑا پیار ہوگا۔ میری جان، میں بہت تھک چکی ہوں، تمہاری اس اداسی کا بوجھ مجھے مزید کمزور کر رہا ہے، ہو سکے تو مجھے اس سے بری کر دو، میں بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ گل کی اداسی سے آواز پر حورب اس سے الگ ہو کر پھر رخ پھیرے روبرو ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں ڈھیر سی نمی اور شکایت تھی۔ آپ اداس نہ ہوں، جیسا آپ چاہیں گی کہہ دیں آپ مما ڈیڈ کو۔ حورب کی ویرانی اس اقرار پر بہت حاوی تھی، اور گل بخوبی جانتی تھی یہ اقرار تو اس کے لیے فقط گل کا وہ بوجھ ہٹانے کا تھا جو وہ واقعی ان سالوں میں بہت دشواری سے اٹھائے ہوئے تھی۔ تم خود کو تکلیف مت دینا حورب، شاید قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا۔ سالار شاید باقی کئی طرح اس معاملے میں بھی ان لکی رہ گیا ہے، لیکن اس فاتح اور خوش قسمت شخص کی قسمت کا ستارہ ضرور چمکے گا جس کے نصیب میں تم لکھی جاؤ گی۔ خدارا حورب، مجھے اس بوجھ سے مکمل رہائی دے دو، اپنے دل پر کوئی ستم مت ڈھانا۔ گل نہ چاہتے ہوئے بھی حورب کو ایک تکلیف دہ فیصلہ لینے پر مجبور کر رہی تھی، اور حورب تو اس محبت سے دربردار ہونے کا سوچ رہی تھی، رنجیدہ حال میں پہنچ چکی تھی۔ ہلکی سی نرمی لیے وہ گل کے چہرے پر ڈھلکتے آنسو صاف کیے خود بھی رویا سا مسکرائی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو حورب، یہ کڑوا گھونٹ خوشی خوشی بھر لے گی، اب آپ جائیں، آپ کو دیر ہو جائے گی۔ شاید وہ اپنے مزید آنسو ضبط نہیں کر پائی تھی، اور گل جو اسی کی طرح روح شناس سی افسردہ چہرے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ بجلی کی رفتار سے حورب اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیے وہیں دروازے سے لگ کر بیٹھی۔ اس نقصان پر اس کے دل کے اندر کہیں دکھ اٹھا تھا۔ سالار سے الگ ہونے کا تصور کیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کی سالار سے محبت اسے بے مراد چھوڑنے والی تھی، اور اس کا دکھ اس کے گزار چہرے پر شدت سے درج ہو چکا تھا، جسے وہ اب تا عمر اپنے دل کے کسی گوشے میں دفن کرنا تھا۔ اس کومل پری کی تکلیف کا اندازہ شاید کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ محبت سے دستبرداری انسان پر ازل سے ابد تک یوں ہی گرا رہے گی۔ یہ دل بستگی تو قدرت کی طرف سے محبت کے وجود میں گندھی گئی ہے، تو پھر دل جلے اور دھواں نہ اٹھے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تم جو ہوتے تو زندگی ہم سے تلخ لہجے میں بات کیوں کرتی؟ اب کہیں بھی نہیں ہے سالار، آپ یعنی حورب بھی اب کہیں کی نہیں رہے گی۔ سوز اور دل خراش میں لپیٹ کر وہ اپنے بے لگام آنسوں کو روک نہیں پائی تھی۔ اس کے دل کی کیفیت بہت نازک تھی، بالکل اسی طرح۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ تمہیں مینرز نہیں ہے؟ نیمل چہرے پر ایک دم تلخی اور گھمنڈ لیے شہرام کے آفس کا روم کھولے اب اس کے سامنے آ کر تن چکی تھی۔ چہرے پر صاف صاف تیش درج تھا۔ خود شہرام کو نیمل کی جذباتی حرکتیں زہر لگتی تھی۔ چہرے پر خفگی لائے وہ اسے باقاعدہ لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائے گھور کر بولا تھا، جسٹ شٹ اپ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے مجھے انکار کیا؟ بولو، اس سے پہلے کہ وہ شہرام پر غضبناک ہو کر چڑھ دوڑتی، خود شہرام لیپ ٹاپ سائڈ پہ کیے اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ آج وہ اپنے جلال میں آیا ہوا تھا، اور نیمل اس کی آنکھوں میں واضح اپنے لیے امٹتی حقارت دیکھ چکی تھی۔ انکار کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ خود کو مزید مت گراؤ کہ میں تمہیں بہن کہنے پر بھی شرمندہ ہو جاؤں۔ شہرام غصہ ضبط کیے سامنے کھڑی نیمل کو دھونس برداشت کر رہا تھا جو اس کا خون پینے والی دکھائی دے رہی تھی۔ شہرام، تم ایسا مت کرو، میں بہت محبت کرتی ہوں، نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، ایسا ظلم مت کرو خدا کے لیے۔ تیش زدہ سرکش نیمل کے لیے اب تھوڑا ڈرامہ ٹائم تھا۔ دھونس ہٹائے اب وہ اس کا چہرہ بے قراری سے تھامے منت پر اتر آئی تھی، اور شہرام کو آج پہلی بار نیمل پر بے شمار ترس آیا تھا۔ بے دردی اور نفرت سے وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے بازو سے پکڑے بری طرح جھنجھوڑ چکا تھا۔ نظریں یوں گھڑی تھی کہ نیمل کا خون پی جائیں گی۔
شٹ یور ماؤتھ، اپنی یہ بکواس یہیں روک لو نیمل، ورنہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی. میں تمہارا نہیں ہوں، نہ تھا نہ ہی ہو پاؤں گا. یہ بات اپنے اس کھوپڑی میں ڈال لو. بار بار میرے سامنے آ کر مجھے کسی سختی پر مجبور مت کرو. اب نکلو یہاں سے. اسے نیمل پر بے شمار غصہ تھا اور اب وہ آگ بگولا ہو کر اس کا گریبان پکڑ چکی تھی. اس بے ہودہ حرکت پر شہرام ملک کا دیکھنا ہی اس کا حلق سوکھ گیا تھا. ایسی حرکت کرنے والے کو تو شہرام جاڑ سے مار دینا، مگر نہ جانے کس طرح اپنی خطرناک غصے پر قابو کیا. وہ اس کو ایک ہی لمحے میں بازو سے کھینچتا گھسیٹتا دیوار سے لگا چکا تھا. نیمل کا سانس بھی بند ہوتے ہوتے بچا تھا. وہ شہرام ملک کے جلال کو للکار چکی تھی، جو بہت برا ہونا تھا. اگر تم فارس کی محبت نہ ہوتی تو قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے یہ ہاتھ کاٹ ڈالتا. میں تمہیں یہ ایک آخری وارننگ دے رہا ہوں نیمل، اب دوبارہ میرے سامنے آنے سے گریز کرنا. اب شرافت سے یہاں سے خود کو گم کر لو، ورنہ اگلی بار تمہارے پیرنٹس کے سامنے میں کسی بھی حد سے گزرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا. یہ بات تو خود نیمل کے لیے شاکنگ تھی. بہت عرصے سے وہ فارس کو خود پر نظریں محسوس کرتی ہی تھی. اب یہ انکشاف جو غصے میں شہرام کے منہ سے نکل گیا تھا اسے مزید خوفناک اور پتھرایا تیز دلا چکا تھا. شہرام ایک جھٹکے سے اسے دیوار سے ہٹائے مین آفس کے دروازے تک لایا اور اسے کھول کر اسے سختی سے جانے کا اشارہ کیا. اور وہ تو اسے دیکھ ہی رہی تھی جیسے شہرام کا سر مسل دینا چاہتی ہو. بھاڑ میں جائے وہ فارس، اور تم بھی. چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں. نفرت سے ہنکارتی ہوئی وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی اور شہرام دروازہ زوردار طریقے سے پٹک کر بند کیا. اپنی دہکتی کنپھوٹی تھامے واپس مڑا تھا. یہ تو اچھا ہوا تھا کہ سب خاور صاحب کی طرف میٹنگ میں تھے اور کسی نے یہ ہنگامہ نہیں دیکھا تھا. البتہ شہرام سے اب اپنا مزید غصہ ضبط کرنا مشکل تھا. سر میں ایک ہلکی سی ٹھیس تھی تو کرسی کا سہارا لیے بیٹھ گیا تھا. یہ غصہ بھی اس کی صحت پر افیکٹ کرتا تھا اور آج تو حد پار ہوتی ہوئے رہ گئی تھی. دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے گہرا سانس لیتا ہوا کرسی کی پشت سے لگ گیا تھا. آنکھوں میں باقاعدہ اتنا جلال کے بعد سرخی اتر چکی تھی. اس نے میری انسلٹ کی ہے ڈیڈ، آپ کی بیٹی کی. وہ مجھ سے یوں کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ آخر آپ نے تو کہا تھا شہرام صرف میرا ہے. نیمل کا تو بس نہیں چل رہا تھا، پوری دنیا تہس نہس کر دیتی. شہرام سے ٹکا کر عزت افزائی کے بعد تو اب اس کے اندر شعلہ بھڑک اٹھے تھے. سبین بھی سر تھامے بیٹھی تھی. وہ تو آنے والے وقت سے شدید خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی. سرمد کے چہرے کی تنی ہوئی تیز زدہ سنجیدگی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی. اتفاق سے کل صبح ہی سرمد کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں لندن جانا پڑ گیا تھا. وہ جانا ضروری بھی تھا. ایک بہت اہم پروجیکٹ تھا جس کو وہ خود جا کر ہینڈل کر سکتے تھے، ورنہ کروڑوں کا نقصان ہو سکتا تھا. اب تو وہ شہرام یا احسن کی طرف سے بھی خاصا دل میلا کر چکے تھے، مگر اب نیمل کی بات سن کر ان کا دماغ معاف تھا تو گویا گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنے کا وقت ہو چکا تھا. کام ڈاؤن نیمل، وہ صرف تمہارا ہی ہوگا. میری زبان پر اعتبار ہے تمہیں یا نہیں؟ باقی رہی بات شہرام کی تمہاری انسلٹ کرنے کی، تو اس کا بدلہ میں بہت اچھے سے لوں گا. سرمد مڑ کر بے قابو ہوتی نیمل کی طرف دیکھتے بولے، مگر وہ کسی تسلی پر مطمئن نہیں تھی. اس کا تو دل پل پل اذیت میں تھا اور اس کے ڈیڈ اس قدر پرسکون ہو کر بھی کہہ رہے تھے کہ سبین تو الگ ہلکان دکھائی دے رہی تھی. ڈیڈ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر پیچھے سے کچھ ہو گیا تو؟ اگر شہرام مجھے نہ ملا تو میں بتا رہی ہوں اس کا جینا دوبھر کر دوں گی. نیمل کی بڑھتی ہوئی بے لگامی اب سرمد کو بھی تشویشناک دکھائی دی تھی. تبھی ان کے ماتھے پر رگیں ناگواری سے تن چکی تھی. کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ سرمد ملک کی مرضی کے بنا کچھ کرے. کام ڈاؤن، میں ایک بار اسے میٹنگ سے ہو آؤں تب تک تم کچھ ایسا ویسا نہیں کرو گی. سن رہی ہو؟ میں خود آ کر سب ہینڈل کروں گا. اب کی بار سرمد سختی سے اسے ہدایت دیے بولے تھے اور وہ اپنی بے بسی پر ضبط باندھے شدید غصے میں باہر نکلی تھی. میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی شہرام نہیں مانے گا. سرمد مجھے تو نیمل کے تیور دیکھ کر خوف آ رہا ہے. سبین بھی باقاعدہ جھرجھری لیے ان کے مقابل آئی جو پہلے ہی پتھر سا تاثر لیے کھڑے تھے. ڈونٹ وری، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ کچھ نہیں کرے گی. سرمد نہ جانے کن منصوبوں کو بنانے میں مگن تھے، مگر جو بھی تھا بہت برا ہونے والا تھا. آئے مما ڈیڈ مجھے بلا لیتے آپ. شہرام ابھی فریش ہو کر نکلا تھا جب سارا اور احسن اس کے کمرے میں انٹر ہوئے. ہلکی سی مسکراہٹ ان دونوں کے چہرے پر تھی جو شہرام کو خاصا حیران کر رہی تھی. شہرام تو آتے ہی ٹھنڈے پانی سے اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے چلا گیا تھا، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دماغ کی کوئی نس ضرور پھٹ جائے گی. پھر فل بلیک میں ٹاول سائڈ پر دھرے اب وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے آ چکے تھے. میرا چاند، میرا بچہ، جلدی سے اب تم ہمیں اس لڑکی کا بتا دو تاکہ ہم کل ہی اپنے بیٹے کا رشتہ لے جائیں. سارا باقاعدہ محبت سے اسے سینے سے لگائے بولی، جو اب خاصی حیرت کا شکار ہوا احسن کو دیکھ رہا تھا. کیا مطلب؟ آپ دونوں نے تایا جان سے بات کی ہے کیا؟ شہرام ابھی بھی گہری فکر میں تھا، کیونکہ نیمل کا بپھرا روپ وہ صبح ہی دیکھ چکا تھا. تم اس کی فکر چھوڑو، تم ہمیں اس لڑکی کا بتاؤ فوراً. ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتے. ایک یہی صورت ہے جس کی وجہ سے تمہیں نیمل سے چھٹکارا مل سکتا ہے. شہرام کو لگا جیسے اس کا دل بے اختیاری کی ساری منزلیں طے کرتا ہوا رسائی کی عروج پر جہاں پہنچا ہو. دن کو نیمل پر موجود غصہ بھی ایک دم اتنی بڑی خوشی کے سامنے چھڑ چکا تھا. وہ دونوں ہی اپنے شہزادے کا چہرہ سکون دیکھ کر رشک میں مبتلا تھے. اتنی بے سکونی سہنے کے بعد اب شہرام کے چہرے کی دلکش سی حیرانی ان دونوں کو بھی پرسکون کر رہی تھی. کتنی حسرت تھی ان دونوں کی کہ وہ شہرام کے چہرے پر ایسا سکون دیکھے. سارا تو نظر جھکا گئی کہ کہیں ان کی اپنی نظر ہی شہرام کو نہ لگ جائے.
ڈیڈ، مگر شہرام کو لگا وہ اس کا نام نہیں لے پائے گا، کیسے وہ اپنے دل کی آنگن میں چمکتی کرن کا نام لے، لیکن لینے سے بھی وہ اچھا خاصا ہچکچا رہا تھا۔ دونوں اس کی بے چینی دیکھ کر مسکرائے تھے۔ کیا بہت پسند ہے وہ تمہیں؟ ایسے گلو تو آج پہلی بار میری اس پیاری جان کے چہرے پہ آیا ہے، یقیناً وہ بہت خاص ہوگی۔ اب خاموش مت رہو، بتا دو اس کا نام۔ سارا نے محبت سے لبریز آنکھیں لیے شہرام کا دل فریب تاثر والا چہرہ تھامے کہا تھا، اور وہ تو بے یقینی کی انتہا لیے کنفیوز تھا۔ ارے یار اب بتا بھی دے، کیوں سسپینس ڈال رہا ہے؟ احسن تو اب اس پر اسرار سی بے چینی خاموشی پر ہنستے ہوئے بولے تھے، اور تو اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کا احتجاج سن رہا تھا۔ آپ دونوں اسے میرا بنا دیں گے نا؟ ہائے ہائے! شہرام ملک کے چہرے کی معصومیت پر تو ہر منظر ذہن نصیب کیا اٹھا تھا۔ اس قدر خوبصورتی اور لطافت تھی کہ سارا اور احسن کے چہرے بھی اپنے شہزادے کی فرمائش پر گلنار ہوئے تھے۔ کتنے مان سے اس نے آج پہلی بار خواہش کی تھی، اور کیا تم نام بتاؤ؟ احسن اور سارا تو اب تجسس سے بے حال تھے۔ شہرام کا چہرہ ایک لمحے کو جھکا تھا، پھر وہ طلسمی نظریں گزار ہو گئیں۔ دل فریبی کا مقام تھا طلسمی شہزادے کی زبان پر اپنی متاع حیات کا نام تھا، حورب خاور۔ احسن اور سارا نے ایک حیران نظر شہرام کو اور پھر ایک نظر مسکرا کر ایک دوسرے کی سمت دیکھا تھا۔ سارا کو تو خود حورب اس قدر پسند تھی کہ وہ بتا نہیں سکتی تھی، اور احسن وہ تو بے انتہا خوش اور خوشی لیے شہرام کو خود سے لپٹائے زبردست تھپکاتے ہوئے الگ ہوئے تھے۔ شہرام تو زبان سے حورب کے نام کے سرزد ہونے پر ابھی بھی ساکت پتھر تھا۔ نام تو لے بیٹھا تھا، پر یہ کمبخت عشق بھی نہ ہجر کے خدشہ ساتھ لایا تھا، اور دوسری طرف سے رد ہونے کا خوف بھی۔ شہرام ملک کا چہرہ بجھا چکا تھا۔ او مائی گاڈ، انبیلیویبل! یو نو، مجھے تمہاری پسند سن کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ تم سے پہلے تمہاری مما اس سے امپریس ہو چکی ہیں، اور یہ تو تم نے ہم دونوں کے دل کی بات کہہ دی۔ میں ابھی خاور سے بات کرتا ہوں، اور ہم کل ہی یہ فرض نبھا کر آئیں گے۔ یو ڈونٹ وری، جسٹ اسمائل مائی لو۔ احسن اور سارا کی ایسی خوشی دیکھ کر تو شہرام مزید ساکت ہوا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ شہرام رخ پھیرے اب آئینے کے سامنے تھا۔ کیا تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ شہرام: نہیں، یہ کیا کر دیا میں نے؟ میں کیسے اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ وہ انکار بھی تو کر سکتی ہے۔ تم سے شادی وہ کیوں کرے گی؟ آخر تم جیسے پتھر سے مجھے اس کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ یک طرفہ محبت کے عذاب سے اچھا ہے کہ وہ مجھ سے دور رہے، لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے دور نہیں رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا، سانس نہیں آئے گی۔ یہ کیسی الجھن ہے؟ یہ کون ہے آخر تم؟ حورب خاور، کیوں میرے حواسوں پر چھا گئی ہو؟ کیوں مجھے کمزور کر رہی ہو؟ آخر کیوں؟ اپنا سر پکڑے وہ پھر سے اس میں درد کی ٹیس اٹھتی محسوس کر رہا تھا۔ اسے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، اور یہ چیز اس کا دماغ شل کر رہی تھی۔ بھئی سچ پوچھو تو آج یوں اتنے دن بعد ڈنر کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم سب بہت ٹائم بعد باہر آئے ہیں۔ آج حورب کی اداسی ہٹانے کو خود ہی گل نے باہر ڈنر کرنے کا پلان بنایا تھا، اور اچھی بات یہ تھی کہ حورب نارمل لگ رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی، گو کہ وہ مسکراہٹ بس دکھانے کو تھی، دل تو سالار کو بھلانے پر ذرا بھی آمادہ نہیں تھا۔ سارا دن گزار کر وہ سالار سے رہائی کی کوئی کڑی تلاش نہیں کر پائی تھی۔ وہ شخص تو حورب کی مراد تھا، اس کی محبت تو حورب کے ساتھ جوان اور بڑی ہوئی تھی، پھر کیسے وہ ایک جھٹکے سے اس منصب سے دستبردار ہو جاتی؟ اس کا دماغ فل وقت سوچنے اور سمجھنے کے ہر عمل سے فارغ تھا۔ بالکل بھائی جان، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ گل بھی مسکرائی تھی، جبکہ سمرا اور حورب بھی مسکرا رہی تھی۔ یس، یہ جگہ بہت پیاری ہے، سچی موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ حورب کی مسکرائی آواز نے بھی گویا گل کو کچھ پرسکون کیا تھا، یا شاید حورب اپنی اداسی جان بوجھ کر چھپا رہی تھی۔ اب وہ گل کو مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ بالکل، کچھ اور آرڈر کرو تو سب کے لیے۔ ریسٹورنٹ اوپن ایریا میں تھا، اور دوسری طرف بہت خوبصورت سا پکنک ایریا تھا، جہاں بہت سی لائٹیں اور جھولے لگے تھے۔ بھئی پہلے ہی اتنا سب کھا لیا ہے، اب تو پانی کی جگہ بھی نہیں رہی۔ آؤ حورب، ہم وہاں گھوم کر آتے ہیں۔ گل اب مسکرا کر اٹھ چکی تھی، جبکہ حورب بھی رکھائی سے مسکرائی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑے دوسرے ایریا کی طرف چلی گئی۔ اسے اسی دوران خاور کا فون رنگ ہوا تھا۔ جناب، فون بج رہا ہے آپ کا۔ خاور کے پائے سے انصاف کرتے دیکھ کر اب سمرا ہنسی بولی، تو وہ بھی مسکراتے ہوئے نیپکن سے ہاتھ صاف کیا، فون نکال رہے تھے۔ وہ یہاں اکثر اپنے فیوریٹ پائے کھانے آتے تھے۔ احسن بھائی کا فون؟ خیر ہو؟ ہلکی سی خوشگوار سنجیدگی لیے اب وہ فون اٹھائے کان سے لگا چکے تھے۔ دوسری طرف احسن فون پر بہت بے چینی سے بیٹھے تھے۔ سارا بھی بے قرار تھی، سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہو؟ کاروباری دوستی آج خاص کر احسن اور خاور کی بہت بے تکلف کر چکی تھی، جبکہ سرمد کا مزاج تھوڑا الگ تھا، تبھی خاور کی دوستی بھی زیادہ احسن سے تھی۔ میں بہت خوش۔ اب وقت
اس وقت تنگ کرنے کے لیے معذرت کیا کروں کہ بات ہی اس شدید اہمیت کی حامل تھی۔ احسن کی آواز بھی بہت گرم جوشی لیتی، دونوں طرف خواتین ہمدن گوش ہو کر متوجہ تھی، جبکہ آج تو خاور بھی ہلکی سی مسکراہٹ لیے حیران سے لگے۔ ہاں حکم کرو پھر جناب، ہم حاضر ہیں۔ ویسے اس قدر خوشی تو مجھے بھی ایکسائٹڈ کر رہی ہے، چلو اب کھول دو فوراً سے سسپینس۔ ایسی آن بان پر خاور بھی ہلکی سی شرارت لیے بولے تھے۔ دوسری طرف بھی رونائی پھیلی تھی۔